الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور نور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کی برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمتی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکت نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ذی القعدہ کا یہ مبارک مہینہ اور بالکل اس کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور دیکھیں القریب جو ہے اور ایک مبارک مہینہ جو حج کا مہینہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو آج کا اہم ٹاپک، اہم موضوع آپ کے سامنے جو آخرت کی تیاری پر میں آپ کے سامنے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ خبر اس کی کہ اپنے عنوان پر آؤں، طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو آپ سماعت کرتے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی طہارت ہوتی ہے، یعنی جسم کی طہارت، لباس کی طہارت۔ جسم اگر ناپاک ہو جائے، لباس ناپاک ہو جائے، اور جس جگہ ہم عبادت کریں وہ جگہ ناپاک ہو جائے تو اس کو بھی طہارت ہوتی ہے، یعنی اس کو پانی کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح باطن بھی، یعنی اس کا بندے کا دل بھی جو ہے ناپاک ہوتا ہے۔ جس طرح ظاہری طہارت پانی کے ذریعے ہوتی ہے، پانی کے ذریعے پاک و صاف ہوتا ہے بندہ، باطنی طہارت یعنی دل کی پاکیزگی درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔
درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کی باطن کو پاک و صاف فرماتا ہے، اس کی باطن کی طہارت ہوتی ہے، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور اس کا دل سنور جائے، اس کی کائنات سنور جاتی ہے، وہ خود سنور جاتا ہے۔ لہذا درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے والوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ کے ذریعے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلات بھی دور فرماتا ہے، پریشانیاں بھی دور فرماتا ہے، مصیبتیں بھی ختم فرماتا ہے۔ درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ درود پڑھنے سے دنیا بھی سنورتی ہے، قبر میں بھی کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی وہ بندہ درود پڑھنے والا کامیاب ہوگا۔ الغرض درود پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پھر سے ایک مرتبہ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا رحمتی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اس میں اللہ فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ۔ دوزخ کی آگ کے متعلق اللہ فرماتا ہے وہ دوزخ کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو، مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو دو باتوں کا حکم عطا فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ خود بھی اپنی اصلاح کرے، اور اپنے ماں باپ، اگر ماں باپ ہو تو اپنی اولاد کا، اور اپنے رشتہ دار کا یا اپنے قریبی لوگوں کا، ان کو بھی ان راستے پہ نہ چلنے دے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس راستے پہ چل کر جو ہے بندہ دوزخ میں جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہ آیت مبارکہ جو شروعات ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو علماء فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ اگر آپ سن لیں تو سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کچھ خاص بات ہے جو ایمان والے سے کہنا چاہتا ہے، لہذا کچھ اہم بات ہے جو اللہ پاک ایمان والوں سے کہنا چاہتا ہے۔ تو یا ایھا الذین کا لفظ جب بھی سنے، یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ جب بھی قرآن میں آپ پڑھے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے بعد کچھ اہم بات اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جو ہے پتھر اور انسان ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب چولہا سلگاتے ہیں تو اس کو لکڑی کے ذریعے آگ لگاتے ہیں، لکڑی والا چولہا لکڑی کے ذریعے، کوئلے کے ذریعے، لیکن جہنم، دوزخ ایک ایسی چیز ہے جس کو بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نافرمان بندوں کو یعنی گناہگاروں کو جو ہے انسان اور پتھر کے ذریعے جو ہے دوزخ کو اور تیز کرے گا۔ یہاں یہ آیت مبارکہ کا اہم مقصد، موضوع آپ کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دیکھیں دوزخ کی آگ کا ذکر، پہلے تو ہم مسلمان الحمدللہ، مسلمان کا معنی ہے ایمان لانا، ایمان کا مطلب ہے ماننا، ماننے کا مطلب ہے یقین رکھنا۔ ایمان کا معنی یقین، ماننا یعنی یقین کرنا، اور یقین کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یاد رکھے ایمان، یقین اس کو کہتے ہیں جس میں
جس بات پر آپ کو 100% یقین ہو. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بات کو اگر 50-50 ہے یا 80% ہے تو اس کو ایمان نہیں کہتے. ایمان اسی کو کہتے جس بات کو آپ کو مکمل یقین ہو اس بات پر اور اس پر کوئی شک ہی نہ ہو تو اسی کو ایمان کہتے ہیں. اور اسی کے ایمان کو اللہ قبول فرماتا ہے جن باتوں پر ایمان والوں کو شک نہ ہو. تو کون سی باتیں ایمان میں آتی ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، مطلب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے. اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے تمام نبیوں رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، زمین یعنی جنت پر ایمان لانا، دوزخ پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، حساب و کتاب دینا، ان تمام باتوں پر ایمان رکھنے کا نام ہی مسلمان ہے. تو یہاں تو ایمان کی تفسیر میں آیا کہ دوزخ پر بھی یقین رکھنا ہے، یعنی دوزخ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا. اگر کوئی بندہ دوزخ پر یعنی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، لیکن وہ کہے کہ میں دوزخ کو نہیں مانتا، تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، اس کی ساری عبادتیں بیکار ہے. کیونکہ ایمان ایسا نہیں کہ چند کو ماننا اور چند کو چھوڑ دینے کا نام ایمان نہیں، بلکہ مکمل تمام چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. تو لہذا دوزخ کا ذکر اللہ پاک میں قرآن پاک میں جو یہ آیت مبارکہ میں فرماتا ہوا اہلکم نارا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوزخ کی آگ ہے کیا. جب سیدنا آدم علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی جنت کے اندر، میں یہاں پر بھول کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، غور کریں، کیونکہ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا. ایک لفظ ہے میں نے کہا نبی گناہ کرتے ہی نہیں، نبی معصوم اللہ ہوتے ہیں. نبی اور فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا. جو ان کو گناہ گار سمجھے وہ مسلمان نہیں رہتا. پھر آدم علیہ السلام سے جنت کے اندر جو معاملہ ہوا ہے وہ بھول سے ہوا ہے، چوک ہو گئی، کرنا کچھ چاہتے تو ہو گیا کچھ. آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اس بھول پر. پھر 300 سال کے بعد آپ کی دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے قبول ہوئی. 300 سال کے بعد اس زمین پر سب سے زیادہ رونے، اللہ کے خوف سے رونے میں آدم علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے سب سے زیادہ. اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے جو زمین پر اللہ کے خوف سے سب سے زیادہ روئے ہیں. لہذا آدم علیہ السلام 300 سال کے بعد آپ کا خیال آیا اور آپ نے دعا کی یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے میری اس بھول کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ نے اسی پر وحی فرمائی ہے آدم تم کو کیسے معلوم ہو گیا میرے محبوب کا نام. تو آدم علیہ السلام نے یہ بات فرمایا تھا یا اللہ جب میں جنت میں تھا تو جنت کے پیڑوں پر تیرے نام کے ساتھ تیرے نبی محمد رسول اللہ کا نام میں نے دیکھا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو لفظ ہے یہ جنت کے اندر جو پیڑ ہے اس کے ہر پتے پہ لکھا ہوا ہے. آدم علیہ السلام کہتے ہیں پھر میں نے جنت کے محلوں پر تیرے نام کے ساتھ تیرے نبی محمد رسول اللہ کا نام دیکھا ہے. جنت کے اندر جو محل ہے ہر محل پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح فرشتوں کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو آدم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ جو میں جنت میں تھا. اچھا جنت میں کتنے دن آدم علیہ السلام رہے؟ یہ بھی سوال میں آپ کو معلومات کے لیے بتا دوں کہ آدم علیہ السلام جنت میں جب پیدا ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جب پیدا فرمایا اور اس کے بعد آپ یوں سمجھے کہ آدھا دن رہے جنت میں. ہاں اور دنیاوی اعتبار سے 6 مہینے رہے. یہاں دنیا کا 1 سال جنت کا 1 دن ہوتا ہے. ذرا اس کو ذہن میں رکھے بات، دنیا کا 1 سال جنت کا 1 دن ہوتا ہے. آپ کو کئی آپ بولیں گے کہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ جنت ہے بابا، اللہ پاک نے بنایا، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی ایسی مثالیں دنیا میں ملیں گی. آپ دیکھیں یہاں دن ہے اور امریکہ میں رات ہے. تو کہیں پر ایسے بھی دنیا میں آپ کو ملک ملیں گے 6 مہینے تک سورج نہیں نکلتا.
تو آپ کو دنیا میں کئی ایسی مثالیں ملے گی، کہیں پر دن ہے تو کہیں پر رات ہے، کہیں کہیں 6 مہینے تک سورج نہیں نکل رہا ہے، تو آپ وہاں کیسے عقل دوڑاتے ہیں؟ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کا 1 سال جنت کا 1 دن ہوتا ہے. تو آدم علیہ السلام جنت میں آدھا دن رہے، یعنی یہاں دنیا کے 6 مہینے رہے، آدھا دن رہے. پھر وہ ابلیس نے ایک ذریعے سے آپ کے مقدس بیوی سیدہ حوا علیہ السلام کے ذریعے آپ کو بھٹکایا. پھر آپ بھول ہوئی، چوک ہوئی، آپ زمین پر تشریف لے کر آئے، 300 سال کے بعد دعا کی اور حضور کا وسیلہ لے کر دعا فرمائی. یہ حدیث ہر محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے. یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام نے حضور کا وسیلہ لے کر دعا فرمائی، یہ حدیث ہر محدث نے اپنی کتاب میں لکھا. سیرت کی تمام کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے. تو معلوم اس حدیث سے مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ خود آدم علیہ السلام کے بعد لکھا ہے. سنت ہے آدم علیہ السلام کی، یہ زمین پر سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے، اور وہ دعا کر رہے ہیں حضور کا وسیلہ لے کر. تو جب وسیلہ لے کر دعا کی تبھی تو ان کی دعا قبول ہوئی. تب وہ غلط نہیں تھا تو آج غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بدعقیدہ وہابی جو لفظ استعمال کرتے کہ وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کو سمجھنا چاہیے. تو خیر، آدم علیہ السلام نے جب کہا کہ جنت میں، جنت کے محلوں میں، جنت کے دروازوں پر، جنت کے جھاڑوں پر، جنت میں رہنے والے فرشتوں پر میں نے تیرے نام کے ساتھ تیرے حبیب کے نام کو لکھا ہے. تو اللہ پاک اس خصائص الکبریٰ کتاب کا نام لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب آدم علیہ السلام نے یہ بات اللہ سے کہی کہ میں نے ہر جگہ تیرے نام کے ساتھ تیرے نبی کے نام کو دیکھا ہے، تب اللہ پاک نے فرمایا ہے آدم سچ کہتا ہے، اگر ان کو بنانا میرا ارادہ یا مقصد نہیں ہوتا تو میں کائنات کو نہیں بناتا. یہ لفظ حدیث سے ہے، میرے نہیں ہے نا، میں جذبات میں آپ کو بتا رہا ہوں. خصائص الکبریٰ کتاب کا نام ہے، لکھنے والے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ لفظ حدیث پاک کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں آدم اگر ان کو بنانا مقصد نہیں ہوتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کا ارادہ نہ ہوتا اللہ کا، تو اللہ خود فرماتا میں ساری کائنات ہی نہ بناتا. تو اصل میں ساری کائنات جو بنی ہے، زمین آسمان چاند، یہ حضور کے صدقے میں بنی ہے. اس لیے تو بریلے کے امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. تو خیر حدیث پاک کے لفظ ہے. پھر آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ پاک نے قبول فرمایا، اور پھر سیدہ حوا علیہ السلام کی ملاقات اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں کروائی. اس کے بعد اب انسانی زندگی کے لیے کوئی ذریعے تھے کچھ بنانے کے، تو آدم علیہ السلام کو آگ کی ضرورت ہوئی، تاکہ کچھ بنانے پکانے کے لیے آگ کی ضرورت ہوئی. تو آدم علیہ السلام کو جب آگ کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے کہ جبرائیل، جہنم سے آگ کا تھوڑا سا حصہ لے. اب غور کریں، میں جہنم کی آگ کا ذکر کرنا چاہنے کے لیے دور سے آپ کو سمجھاتے ہوئے لا رہا ہوں، کہ قرآن میں جو اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ آیت کے تحت میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں کہ دوزخ کی آگ ہوتی کیسی ہے. احادیث پاک میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ وہ دوزخ سے آگ کا چھوٹا سا حصہ، بالکل یوں سمجھے کہ سوئی کی نوک کے برابر کا آگ کا حصہ، سوئی کی نوک کے برابر کا، اس کو لیا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے. پھر اس کو 70,000 مرتبہ پانی سے دھویا. 70,000 مرتبہ اس آگ کے جو سوئی کی نوک کے برابر ہے، 70,000 مرتبہ پانی سے دھویا. اس کے بعد لا کر ایک پہاڑ پر زمین پر رکھا تو وہ پہاڑ بھی پگھلنا شروع ہو گیا. 70,000 مرتبہ دھونے کے بعد پھر وہ پہاڑ پر رکھا تو پہاڑ بھی پگھلنے لگا، اور اس کے بھاپ سے آج دنیا کی آگ بنی ہے. دنیا میں جو آگ دیکھ رہے ہیں آپ اندازہ کریں کہ دوزخ کے معمولی سا حصہ لے کر اللہ کے مقدس فرشتے نے 70,000 مرتبہ پانی میں دھو کر زمین پر لا کر پہاڑ پر رکھا تو پہاڑ پگھل کر اس کی جو بھاپ نکلی اس سے آگ بنی ہے دنیا میں. تو اندازہ کریں کہ دوزخ کی آگ کا عالم کیا ہوگا. لہذا آج جو ذکر آپ کو سمجھانا ہے، میرا ٹاپک ہے آخرت کی فکر.
آپ غور کریں بزرگان دین کے خطبوں کو، اولیاء اللہ کے خطبوں کو، آج میں یہ سمجھیں گے وجہ کیا ہے کہ ہم تبدیل کیوں نہیں ہوتے. یہ کوشش کریں گے ہم کہ ہماری عادت نماز کی کیوں نہیں بنتی، ہم مسجد میں بھی آ کر بے چین کیوں رہتے ہیں، ہم مسجد میں بیان سننے کے بعد بھی پھر اپنا وہی معاملہ مارکیٹ میں رکھے ہوئے ہیں. کہ وجہ کیا ہے کہ بندہ جو ہے صرف نماز پڑھنے کے بعد بھی پرہیزگار نہیں بن رہا. یعنی نماز تو پڑھ رہا ہے، پھر مارکیٹ میں اور پھر تنہائی میں وہی اللہ کو ناراض کرنے والے مکمل کام کر رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں بندے کے اندر عمل کا جذبہ نہیں آ رہا ہے آج کے دور میں؟ کیوں اپنی جو ہے آخرت تباہ و برباد کر رہا ہو؟ جانتا ہے، میں اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، قبر میں جانا ہے، قیامت میں اٹھنا ہے. سب جاننے کے باوجود بھی پھر نہ وہ حرام کام چھوڑ رہا ہے، نہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ رہا ہے، نہ ہی وہ نماز کا پابند ہوتا ہے. پھر وہ مارکیٹ میں دیکھے تو دھوکہ دیتا ہوا نظر آتا ہے، گھر میں دیکھے تو ماں باپ کا دل دکھاتے ہوئے نظر آتا ہے، اگر دوستوں کے ساتھ دیکھے تو فحش باتیں، گندی باتیں، غیبتیں، چغلیاں کرنے والا نظر آتا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے مسلمان کو ایسی کامیں کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے. تو اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اصل میں اس کی وجہ میں پہلی وجہ بتاتا ہوں کہ ہم اس کی اہم وجہ ہماری سوچ آخرت سے ختم ہو گئی. سب سے اہم وجہ میں بتا رہا ہوں کیوں ہم بدلتے نہیں، تبدیل کیوں نہیں ہوتے. تو پہلی وجہ کہ ہماری آخرت کی سوچ ختم ہو گئی. آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہے مولانا؟ تو دیکھیں، سوچ بندے کو تبدیل کرتی ہے، آپ کی عادتیں سوچ بناتی ہے. فکر جو ہے، سوچ جو ہے آپ کی عادتیں بناتی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ یعنی بندہ جو سوچتا ہے وہ کام عادت بن کر باہر نکلتا ہے. اس کو اور آسان مثال کر دے کر سمجھا دوں، میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں، اگر کوئی شخص صبح اس کو 4 بجے رات کو کچھ ارجنٹ کام سے جانا ہے اور 4 بجے اس کو نکل جانا ہے گھر سے، تو رات میں سونے سے پہلے پورا شیڈول تیار کر لیتا ہے کہ مجھے 4 بجے ایکزیکٹ گھر سے نکلنا ہے. تو وہ رات میں سونے سے پہلے کہتا ہے کہ میں 3 بجے اٹھ جاؤں گا، اتنے ٹائم تک نہا دھو کے تیار ہو کے ایگزیکٹ 4 بجے نکل جاؤں گا. اب رات میں سویا، اس شیڈول کے مطابق آپ اٹھتے ہیں، نہا دھو کے 4 بجے گھر سے نکل جاتے ہیں. یعنی پہلے آپ نے سوچ بنائی، آپ کی سوچ بنی، پھر اس کے بعد اس سوچ کے تحت پھر آپ کی عادتیں باہر آئی. تو جو بندہ سوچتا ہے وہی کرتا ہے. اگر ہم نماز کے بارے میں سوچ لیں، اچھی سوچ، فکر، شوق پیدا کر لیں نماز کا، عبادتوں کا، نیک کام کا، پھر وہ کام بندہ پھر ہاتھ پیر زبان سے اور پھر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو اصل میں ہماری سوچ، ہماری فکر جو ہے آخرت سے کٹ گئی ہے. ہاں، یہ وجہ ہے کہ ہم بدلتے نہیں ہیں، کیونکہ آخرت سوچتے ہی نہیں آخرت کے بارے میں، نہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس کے بعد تدبر کرتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں. تو جب آخرت کے بارے میں فکر ہی ختم ہو گئی، سوچ ہی ختم ہو گئی، یعنی بندہ یہ بات جانتے پر بھی سوچتا نہیں ہے کہ مرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے. جب کہ قیامت کے میدان میں، قبر کے اندر، اب غور کرے، اپنے ماں باپ کوئی بھی کتنا بھی عزیز ہو، لیکن مرنے کے بعد قبر میں کوئی تنہا جاتا ہے بندہ. نہ ماں یہ کہتی کہ میں ساتھ آؤں گی، نہ باپ یہ کہتا کہ میں ساتھ آؤں گا، بلکہ تنہا کو قبر میں جانا ہے. دنیاوی سفر میں آپ جب گھر سے نکلتے ہیں، اگر اکیلے بھی نکل جائے تو کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے کچھ معاملہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. تو دنیاوی سفر میں پھر بھی آپ سوچ کے جاتے ہیں بھائی فلاں جگہ مجھے جانا ہے، تو دنیا کے سفر میں آپ پوری احتیاطی کے ساتھ جاتے ہیں. جہاں آپ کو سفر کرنا ہوتا ہے وہ سارا سامان ساتھ رکھتے ہیں، سارے ذریعے کو دیکھتے ہیں، پھر موسم کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، روڈ کو دیکھتے ہیں، یعنی پوری احتیاطی کر سفر میں جاتے ہیں. اگر اللہ نہ کرے پھر بھی کچھ حادثہ ہو جائے تو کوئی نہ کوئی ہماری مدد کے لیے آ ہی جاتا ہے. لیکن قبر میں کے اندر آپ کی کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے سوائے ایمان اور اعمال کے. تو لہذا پھر وہاں کی فکر ہمیں کیوں ختم ہو گئی؟ کیوں ہم وہاں کا سوچ نہیں رکھتے؟ تو وجہ یہی ہے مسلمانوں کہ ہم اصل میں ہماری فکر آخرت ختم ہو گئی ہے. آخرت آپ دیکھیں، پیرا میرے میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے فتح الغیب، کتاب کا نام.
اس کتاب میں 60 خطبے غوث پاک کے لکھے ہوئے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں سلسلے کا کام بتا رہا ہوں میں آپ کو. سلسلوں میں بزرگان دین کسی کو مرید کرتے نا تو صرف خوالق کی حد تک نہیں رکھتے تھے، نہ صرف کھانا کھلا کر بھگانے کے، نہ نذرانے کی حد تک رکھتے تھے، بلکہ خوالی بھی ہوتی تھی اور بالکل اس کے شرائط ہوتے تھے. آج کی قوالی بھی جو معاذ اللہ جس میں عورت مرد مل کر ناچ ڈانس کر رہے ہیں یہ بالکل حرام ہے. قوالی بھی جو بزرگان کرتے تھے اگر ان کی شرطیں اگر آپ پڑھیں گے کتابوں میں، جیسا کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے فوائد الفوائد، اس میں حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء کے ملفوظات ہے فوائد الفوائد. اس کتاب میں اگر قوالی کے شرطیں دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج کے قوالوں کو اور آج کی محفلوں کو دیکھ کر زمین آسمان کا فرق ہے. لہذا قوالی ہوتی تھی خانخواہ میں تو ساتھ ہی ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی مرید کی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ قادریہ ہے، یہ قادری سلسلہ ہے کیا؟ اصل میں غوث پاک کی فکر کا نام قادری سلسلہ، یعنی آپ نہیں سمجھے، غوث پاک کی سوچ اور فکر کا نام سلسلے کا نام قادریہ ہے. یعنی غوث پاک اپنے خانقاہ میں بیٹھ کر اپنے مریدوں کی تربیت ایسی کرتے تھے تو آپ کا مرید عبادت میں بھی آگے نظر آتا تھا، تقویٰ میں بھی آگے نظر آتا تھا، پرہیزگاری میں بھی آگے نظر آتا تھا. اگر اللہ نہ کرے کوئی اللہ کے دشمن سے جنگ لڑنا پڑ لے تو جہاد میں بھی آگے نظر آتا تھا. صرف تصویر لے کر جنگلوں میں نہیں بٹھایا غوث پاک نے مریدوں کو، اپنے مریدوں کی تربیت ایسی کی کہ پھر آپ نے ان کو سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو فلسطین جو بیت المقدس کو فتح کیا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی فوج میں زیادہ تر سپاہی غوث اعظم کے مرید تھے. میں آپ کو تحریک کا کام، سلسلے کا کام بتا رہا ہوں. یہ تھے مرشد، ایسے ہوتے تھے بزرگان دین. میں آج کے مرشدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مرید کو، پیر کو معلوم ہے کہ مرید حرام کام کر رہا ہے، یعنی سود کا کاروبار کر رہا ہے. پیر کو معلوم ہے کہ یہ حراج کی چھٹی اٹھاتا ہے، پیر کو معلوم ہے کہ یہ شراب کے کاروبار میں ہے، پیر کو معلوم ہے یہ جوا کام کرتا ہے، یعنی جوا کھلاتا ہے، جوا کھیلتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے. لیکن مرشد کو صرف نذرانے سے مطلب ہوتا ہے. آج کے میں ہر پیر کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، جو آج کل ڈھونگی لوگ آ گئے دنیا میں، ہاتھ چوم لو پیر چوم لو، لیکن یہ جو پیر بنے بیٹھے ہیں ان کو اتنی ہمت نہیں ہوتی اپنی مرید کو بولنے کی کہ میاں یہ غلط کام چھوڑ دے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام چھوڑ دے. تو لہٰذا میں آپ کو بتا رہا ہوں سلسلے کا کام کیا ہوتا ہے. تو غوث پاک کی کتاب اگر آپ پڑھ کر دیکھیں 60 خطبے غوث اعظم کے اس میں ہے. غوث اعظم ہفتے میں 3 دن بیان کیا کرتے تھے، ہفتے میں 3 دن، اتوار کا دن، منگل کی رات، پھر جمعہ کی نماز سے پہلے. اور یہ 3 دن غوث پاک کے خطبے ہوتے تھے. اور یہ 3 دن میں آپ کے خطبے میں، آپ کے بیان میں 70,000 لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا. اچھا اس دور میں میک کا سسٹم تھا نہیں. اب جو بندہ سامنے بیٹھا ہوا تھا غوث پاک کے آخری کونے میں 70,000 کا ذرا مجمع کا اندازہ کر لیا آپ، آخری کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو غوث اعظم یہاں جو کہہ رہے ہیں وہ سامنے والوں کو سنے آج تو رہا ہے، لیکن آخری کونے میں کون بیٹھا اس کو بھی سنے آ کرتا تھا. یہ غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے کرامت عطا فرمائی تھی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے جو 60 خطبوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو ان 60 خطبوں میں غوث پاک کے ہر بیان، ہر تقریر میں غوث اعظم بار بار اپنے مریدوں، اپنے معتقد کو ایک بات کی بار بار ہر تقریر میں، اپنے ہر بیان میں ایک بات کی کثرت سے غوث پاک اپنے مریدوں اور اپنے معتقد کو بار بار وہ تاکید کرتے تھے. وہ کیا تھے کہ لوگوں خبر کی تیاری کرو، لوگوں آخرت کی تیاری کرو. میں کہہ رہا ہوں ہم نیاز والے بھی ہیں، ہم فاتحہ والے بھی ہیں، نیاز والے بھی ہیں، ہم درگاہ والے بھی ہیں، لیکن ہم نماز والے بھی بنے. ہم 11ویں شریف میں صرف 11 نام دیغ لگا کر یہ ثابت کرنا چاہتے کہ ہم غوث پاک کے عاشق ہیں، اور نمازیں کہاں برسوں سے پڑھے نہیں، اور لوگوں کا زبردستی چندہ کر کر ہے
11ویں کرنا ایک فیشن سا دھیرے دھیرے بنتا چلا جا رہا ہے. ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں, زیادہ تر جو ہے ایک فیشن بنتا جا رہا ہے کہ زبردستی چندہ کر کر 11ویں کرنا. لیکن میں ان سے 11ویں کرنے والوں, چندہ کر کے 11ویں کرتے ہوں, میں ان سے بھی سوال کر رہا ہوں. اور جو نمازیں چھوڑ کر 11ویں کرتے ہیں, میں ان سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتائیے کہ چندہ کر کر یا نمازیں چھوڑ کر 11ویں کرنا, کیا یہ سمجھتے کہ اس سے غوث اعظم خوش ہو جائیں گے؟ غوث پاک کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں, خود غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 90 سال کی زندگی میں بے نمازی کے ہاتھ سے پانی تک نہیں پیا. غور سے سنیے, غوث پاک کا 90 سال کی زندگی, غوث پاک کی زندگی 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 560 ہجری دنیا سے گئے. آپ حساب لگا لے تو اس حساب سے غوث پاک کی عمر 90 سال ہے. اور آپ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 90 سال کی زندگی میں کبھی بے نمازی کے ہاتھ سے پانی تک نہیں پیا. تو صرف جھنڈے لگا لینے سے گھر پہ, میں پھر کہہ رہا ہوں ہم نیاز والے بھی ہیں, نماز والے بھی بنے. ہم نیاز کا انکار نہیں کر رہے ہیں, لیکن صرف نیاز ایک مستحب ہے, نماز فرض ہے. فرض کو چھوڑ کر مستحب کام کر کر کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ بولے غوث پاک راضی ہو جائیں گے. غوث پاک کی کتاب فتوح الغیب پڑھ کر دیکھے, غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر خطبے میں اپنے مرید کو, اپنے معتقد کو آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے کہتے کہ میرے مریدوں, میرے غلاموں, آخرت کی فکر کرو, یعنی تیاری کرو, قبر کی تیاری کرو اور آخرت کی تیاری کرو. اور تیاری کرنا کیسا ہے؟ غوث اعظم فرماتے اگر تم اپنے آپ کو تیاری کرنا چاہتے ہو تو یہ سمجھو کہ تمہاری زندگی کا صرف ایک دن ہے. غوث پاک کا یہ مشہور قول میں نے اس سے پہلے بھی سنا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم یہ سوچو جو گزر گیا ہے کل وہ آنے والا نہیں, آنے والے کل کا بھروسہ نہیں. جو کل گزر گیا وہ آنے والا نہیں, یعنی جمعرات کل تھا اور کل ہفتہ آنے والا. تو غوث اعظم فرماتے ہیں جو گزر گیا کل وہ آنے والا نہیں, اور آنے والے کل کا بھروسہ نہیں. پتہ نہیں کہ کب مر جائے, کب انتقال ہو جائے. ابھی ہمارے صبح کی بات آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے, تو ان کو اجمیر شریف جانا تھا. تو وہ آپس میں فیملی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بیٹھے تھے, اور باتیں کر نہ ان کی کوئی طبیعت خراب تھی نہ ان کو کوئی مسئلہ تھا, بس وہ اجمیر شریف جانے کے لیے آپس میں بات کر رہے تھے. اور بات کرتے کرتے اچانک سے بس جھٹکا لگا نیچے گر گئے. اب گھر کے لوگوں نے چیخ پوچھا کہ جب قریب جا کر دیکھے تو روح نکل گئی تھی, ہارٹ اٹیک آ گیا. اب بتائے کہ وہ تو بات کرتے بیٹھے تھے نارمل کہ اجمیر شریف جانا ٹھیک ہے نہ, اس چلیے بھائی کئی دن سے ان کی مزاج خراب تھی, بستر پہ تھے, اچانک سمجھ میں آتی تھی بات, نہ ان کی طبیعت خراب تھی نہ کوئی معاملہ تھا, بس اچانک انتقال ہو گیا. بات گھر والوں سے کر رہے تھے کہ ٹکٹ کیسی کرانا ہے, کیا کرنا ہے, دھڑم سے نیچے گرے, روح نکل گئے. تو غوث اعظم یہی تو کہہ رہے ہیں جو گزر گیا کل وہ آنے والا نہیں, اور آنے والے کل کا بھروسہ نہیں. جو ایک دن ہے اسی میں عمل کرو, جو دن بچا ہے اسی میں عمل کرو. وہ لوگ کہہ رہے ہیں میں کل سے نماز پڑھ لوں گا, میں جمعہ سے نماز پڑھ لوں گا, میں عید کے بعد سے نماز پڑھ لوں گا, یہ کل 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 کہہ کر وہ گزر جاتا ہے. تو خیر غوث پاک اپنے تمام تقریر میں اپنے مریدوں کو آخرت کی فکر پیدا کرتے تھے. اور میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, فکر عادت بن کر باہر نکلتی ہے. سوچ کو اپنے آپ بدلائیں, پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر نماز کا شوق اللہ پیدا فرمائے گا. آپ کی فکر میں عبادتوں کا شوق ہوگا, اللہ کو راضی کرنے والا شوق آپ کے اندر پیدا ہوگا. حضرت سیدنا حاتم بن عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حاتم بن عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ ولی تھے, نیک بندے تھے اللہ تعالیٰ کے, کہ ان کی کرامتوں کا ذکر پورے شہر میں بڑا چرچا تھا. لوگوں نے دعوت کی اور دعوت دے کر بڑے عقیدت سے, بڑے یقین سے, بڑی محبت کے ساتھ جا کر اس امیر آدمی نے ان کو دعوت دی. پہلے کے لوگ پیسہ کتنا بھی کما لے, لیکن بزرگوں کا, اللہ کے نیک بندوں کا, ولیوں کا ادب کرنا جانتے تھے. آج کا معاملہ میں کیا بتاؤں, آج تو روڈیوں کی عزت ہوتی ہے. ہاں, روڈی صاحب گلی سے گزر جائے تو کھڑے کر صاحب بول کے کھڑے جاتے ہیں. لیڈروں کی عزت ہوتی ہے, روڈیوں کی عزت ہوتی ہے, سود خوروں کی عزت آج کے اس کو دیکھ کر لوگ کھڑے بھی ہوتے سلام. اور اسی مسجد سے, اسی گلی سے اگر مسجد کا صحیح سنی عاشق رسول امام گزر جائے تو اس کو دیکھ کر منہ پھیرے آ جاتا ہے. جبکہ حدیث میں ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جن کو عزت دی تم ان کو عزت دیا کرو. اللہ نے جن کو عزت دی ان کو تم عزت دیا کرو, تو اللہ تمہاری عزتوں کو بلند کر دے گا.
اب مجھے بتائیے اللہ نے کس کو عزت دی ہے؟ اب میں آپ کو بتا اس مجمع میں 8-15 لوگوں میں 12 سال کے بچوں کو بلاؤں، 15 سال کے بچوں کو بلا کر اور بولو کہ میں اس کا ہاتھ بھی چوم لوں گا اور بڑوں کو بھی کہوں گا سب لوگ اس کا ہاتھ چومیں، آپ کہیں گے مولانا یہ بچہ 13-14 سال کا ہے، یہاں مجمع میں بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں اور آپ کہیں گے 14 سال کے بچے کا ہاتھ چومو؟ میں کہہ رہا ہوں، میں کہوں گا اس لیے چومو کہ یہ عزت اللہ نے دی۔ بولیں گے نہیں سمجھا؟ میں نے کہا یہ حافظ قرآن ہے۔ تو حافظ قرآن فضیلت اور عزت کا معنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک حافظ قرآن 14 سال کا بچہ ہو اور ایک آدمی 60 سال کی عمر کا ہو تو اس کو ضروری ہے کہ اس کی عزت کرے، کیوں کہ اس کے دل میں اللہ کا کلام آ چکا ہے۔ تو لہٰذا جن کو اللہ نے عزت دی، حدیث میں آتا ہے کہ تم ان کی عزت کرو، اور جن کو اللہ نے عزت نہیں دی اگر تم ان کی عزت کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ بولے وہ کیسے؟ آپ نے نہیں دیکھا کیا روڈیوں کی عزت ہے، لیڈروں کی عزت ہے، پہلوانوں کی عزت ہے، سود خوروں کی عزت ہے؟ تو آج مسلمانوں کی عزت دھیرے دھیرے پوری دنیا سے ختم ہو رہی ہے۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، باتیں سمجھنے کی ہے۔ تو خیر وہ پرانے دور کی بات ہے، بزرگوں کی عزت کرنے والے لوگ چاہے مالدار ہو لیکن عزت کرتے تھے۔ وہ گئے جا کر کہا حضور ہمارے گھر میں ایک دعوت ہے، بڑی عاجزی سے، بڑی محبت سے، بڑے ادب سے وہ بزرگ کو دعوت دی، تو ان کا ادب، ان کی عزت، ان کا ادب بزرگ کو پسند آیا۔ فرما ٹھیک ہے میں تمہاری دعوت میں آؤں گا، لیکن آنے سے پہلے میں ایک بات کہتا ہوں۔ کیا؟ 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں پر چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، اور میری دوسری شرط یہ ہے پھر میں جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا، اور میری تیسری شرط یہ ہے جو میں آپ کو بولوں گا تمام دعوت میں آنے والے لوگوں کو عمل کرنا ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے، آپ بس آ جائیں ہمارے گھر میں، ہے نا۔ اگر جو متقی پرہیزگار کسی مرید سے پوچھو، سچا پیر کسی گھر میں آ جائے تو وہ مرید کے لیے عید کا دن ہو جاتا۔ ہاں برکتیں دیتا ہے اللہ پاک، برکت رکھتا ہے۔ اللہ کے نیک محبوب بندے اگر کسی کے گھر میں آئے تو ان کے آنے سے بھی گھر میں برکت آتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی سورہ بقرہ پڑھ کر دیکھیں، قرآن میں سورہ بقرہ میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل جو دعا کرتے تھے اللہ دعا قبول کر لیتا تھا۔ وہ تابوت یعنی پیٹھی ہے، تابوت سکینہ ہے، اس میں ایسی کیا چیز تھی کہ اس پیٹھی کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل دعا کرتے، اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا۔ پھر اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی کر دیا، تو سارے علماء کہیں گے اس پیٹھی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے سر کا امامہ تھا۔ آپ پڑھ کر دیکھیں قرآن سورہ بقرہ، تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ سکینہ کہتے ہیں جس پیٹھی کو دیکھ کر سکون حاصل ہو، ہمت حاصل ہو، تو اس کو سامنے رکھو، جو دعا کرے اللہ قبول کرتا تھا۔ اس میں تھا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے سر کا امامہ، پہنا ہوا جبہ مبارک، ہارون علیہ السلام کا سر کا امامہ، پہنا ہوا جبہ مبارک کا کپڑا، اور آپ کے نالین مبارک تھے، پہنے ہوئے جوتیاں آپ کے اس میں تھے۔ تو خیر جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نیک بندوں کے لباس میں برکت دے دیتا ہے، غور کریں، اللہ کے نیک محبوب بندوں کے لباس میں اللہ برکت دے دیتا ہے، تو اللہ کے ولیوں کی ذات میں اللہ کتنی برکت عطا فرماتا ہوگا۔ تو خیر کسی کے گھر اگر اللہ کا نیک بندہ آ جائے تب اس کو معلوم ہوگا، تو وہ خوش ہو گئے لوگ کہ ایک علاقے کے نیک اللہ کے ولی ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ انہوں نے گھر کو سجا دیا، محلے کو سجا دیا۔ لوگوں نے پوچھا آج آپ کے گھر میں دعوت ہے؟ دعوت تو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن آج گھر کی رونق ہی کچھ الگ نظر آ رہی ہے، وجہ کیا اتنا گھر کو سجانا اور اتنا جو ہے اس طرح کے معاملات کرنا؟ تو وہ شخص دعوت دینے والا کہتا ہے کہ یقیناً اللہ نے مجھے دولت عطا فرمائی، پیسہ عطا فرمایا، میں تو دعوت کچھ نہ کچھ گھر میں کرتے رہتا ہوں، لیکن آج جو میں نے گھر کو بالکل الگ انداز میں اس لیے سجایا ہے، محلے کو گلیوں کو اتنے سجایا ہے کیونکہ آج اسی علاقے کے اللہ کے نیک بندہ میرا گھر آنے والا ہے، اللہ کا محبوب بندہ میرے گھر آنے والا ہے۔ تو خیر حاتم بن آصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص کے گھر چلے گئے، شخص کے گھر چلے گئے اور جا کر پہلی شرط کے مطابق، اب وہاں جو پیسے والا آدمی تھا اس دور کا، مالدار آدمی تھا، ایک سے ایک بیٹھنے کا انتظام رکھا۔ آج دیکھ لیے اگر کوئی پیسے والا دعوت کرے تو کرسیاں ایک سے ایک الگ الگ نام کی کرسیاں آپ کو مل جائیں گے ڈیرے والوں کے پاس، تو وہ ایک سے کرسیاں بٹھا کر رکھا تھا، لیکن آپ جو ہے بالکل زمین پر بیٹھ گئے۔ مولانا سبحان اللہ، اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بیٹا سیدھا بیٹھو، آتے کر کے نہیں بیٹھنا، کرسی پہ بیٹھنا کوئی گناہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے آپ،
اچھا لباس پہننا، اچھے کھانا کھانا حلال پیسے کے ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ حلال پیسہ ہو، اچھا لباس پہن رہے ہو، بھاری سے بھاری لباس پہنو، بھاری سے بھاری کپڑا پہنو، کوئی گناہ نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو، باپ کمائی کے پہننا اور ہے، خود کمائی کے پہننا اور ہے. باپ کمائی کے تو کوئی بھی پہن لیتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کمائی کا لباس پہنا کرتے تھے. وہ بھی ایسا لباس پہنتے تھے اس دور کا راجہ نہیں پہن سکتا تھا جو غوث اعظم پہنا کرتے تھے. ذرا سمجھے، کپڑے پھاڑنے کا نام فقیری نہیں ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. اللہ نے دولت دی تو اس کا اظہار کرنے کے لیے اچھے کپڑے پہنا. بس شرط یہ ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے پہنو. تو خیر ولی جو ہوتے ہیں اللہ کے ولی، وہ ان کی مزاج ذرا عاجزی ہوتی ہے. آپ زمین پر بیٹھ گئے، بہت عاجزی مزاج والے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں سے اگر آپ اسٹیشن اترے لکھنؤ ریلوے اسٹیشن کے بالکل قریب ایک بہت بڑے گزرے کے شیخ شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے شیخ شاہ مینا. آپ جو ہے دہلی کے ایک علاقے میں اپنے ایک مرید کے گھر خط بھیجا کہ میں تیرے گھر آ رہا ہوں. وہ مرید اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس علاقے کے چودھری کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اس کو چودھری کو کہا کہ میرا مرشد میرے گھر آ رہا ہے. تو وہ چودھری صاحب جو دلی کے سیتا پور کے رہنے والے تھے، وہ چودھری صاحب نے کہا کہ تیرے پیر میں ایسی کیا کمال ہے، خوبی ہے جو ان کے آنے پر اتنا خوش ہو رہا ہے. تو اس مرید نے کہا، سچا مرید تھا، اس نے کہا بھائی جو کہنا نا مجھے کہ پیر کے لیے نہیں کہنا، وہ میرا پیر ہے، میں آ رہا ہوں کہ گھر آ رہا ہوں. تو کہیں نہیں. وہ چودھری صاحب کہنے لگے تجھ کو معلوم ہے نا ہمارے علاقے میں کئی سال سے بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے. اگر تیرے پیر میں اللہ نے کچھ خوبی رکھی تو ان کے آنے پر بارش ہو جائے تو میں تیرے پیر کو مان لوں. وہ مرید جذبے میں ہو جائے گی، کیا شرط تم لگا رہے ہو، تم تمہاری جگہ رہو، میں اپنی جگہ رہتا ہوں. گھر آیا، کچھ دوسرے تیسرے دن پیر و مرشد کے گھر آئے. گھر آ کر شیخ شاہ مینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گھر آئے، مرشید کی خدمت میں یہ بیٹھ گیا. اب میں عاجزی بتا رہا ہوں اللہ والوں کے پاس کیسی ہوتی ہے. ہم تو نیکی کے نون کے نقطے تک نہیں پہنچتے، بس ہم تو دوسروں کو گرا کر دیتے ہیں، یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، میں تو نماز پڑھتا ہوں. تو یہ عبادت میں بھی تکبر نہیں آنا چاہیے. تو خیر اللہ والوں کی زندگی دیکھیں آپ. تو شیخ شاہ مینا کے قدموں کو دباتے بیٹھا اور ذات صاحب کہنا، حضور میرا ایک دوست چودھری ہے، اس نے ایسی ایسی بات کی. اس نے کیا کہا تیرا پیر میں کوئی کمال ہے تو بارش ہونا چاہیے، میں مان لوں گا تیرے پیر کو. تو آپ نے فرمایا مجھ میں کمال کیا ہے؟ بولو نا سبحان اللہ. عاجزی کو اللہ پسند فرماتا ہے. بولے مجھ میں کمال کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ جو 10 سال جنگلوں میں رہ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہو، جو حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جانے نہ دیا ہو، جو جوانی میں ساری نماز چھوڑا نہ ہو، فرض تو فرض، سنت نفل نہیں چھوڑا ہو، جو حلال کا ایک لقمہ بھی اپنی اولاد کو نہ کھلایا ہو اور حرام کا ایک لقمہ بھی اپنی اولاد کو نہ کھلایا ہو، ایسا اللہ کا ولی. تو کہہ رہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ صحیح کہا اس نے، میرے میں کمال کیا ہے، میرے میں خوبی کیا ہے؟ میں ایک عاجز اس کا بندہ ہوں، گنہگار بندہ ہوں، لیکن اللہ بڑا کریم بھی ہے. جملہ دیکھیں اب کیا کہا، بس اللہ کریم بھی ہے، وہ اپنے مخلوق پہ رحم بھی کرتا ہے. یہ جملہ کہنا تھا، بارش ہونا شروع ہو گئی. تو عاجزی اللہ کو پسند ہے. تو آپ کہیں گے اتنے بڑے بزرگ تھے، دعوت میں جا کے نیچے کیوں بیٹھے؟ بھائی یہ ان کی عاجزی تھی، انہیں دوسروں کو تانا نہیں دیا کہ تم بھی نیچے بیٹھو، وہ خود اکیلے بیٹھے. جب نیچے بیٹھ گئے، کھانے کا معاملہ شروع ہوا. سب ایک سے ایک، جب امیر آدمی تھا اس دور کا، تو غذا ایک سے بھی سمجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک سے ایک ڈش اس نے بنائی تھی، ایک سے ایک ڈش اس نے بنائی تھی. اب وہ سارے ڈشاں تیار ہو گئے، لیکن جب کھانے کا معاملہ ہوا سب کھانے لگے. بزرگ نے فرمایا میری دوسری شرط کیا تھی کہ میں جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا. یہ کہہ کر اپنی تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور 2 سوکھے روٹیاں نکالے اور نکال کر پانی میں ڈوبا کر اس کو کھانے لگے. آپ کہیں گے مولانا یہ کیا غذا ہے بزرگوں کی؟ دیکھیے حلال گوشت کھانا کوئی گناہ نہیں. اور غور سے سنیں میری بات کو. میں کہیں گے اللہ والے غذا بھی اس لیے کھاتے تھے تاکہ عبادت میں دم رہے، نماز پڑھنے میں، عبادت کرنے میں دم رہے. اور بھاری غذا یعنی ایک سے غذا کھانا، پھر کہہ رہا کوئی گناہ نہیں، کوئی حرام نہیں ہے. لیکن بزرگان دین کی یہ مزاج ہوتی تھی کہ وہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو
گوشت سے اور ایسے بڑے بڑے غذا سے اسی لیے روکتے تھے تاکہ نفس بگڑ نہ جائے، عادتیں بگڑ نہ جائے. یہ اللہ والوں کا تقویٰ تھا. حضرت عاصم بن حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روٹی پانی میں بھگو کے کھانے لگے. لوگ خاموش ہو گئے. جب سارا کھانا معاملہ ختم ہو گیا تو اس اللہ کے ولی نے اس گھر کے مالک سے کہا کہ تم ایک چولہا لاؤ اور ایک توا جو روٹی ڈالتے اس پہ لاؤ. لایا گیا. کہا اس کو نیچے آگ لگاؤ. آگ لگا دی گئی. اب جب وہ توا بالکل جل کے لال ہو گیا، بالکل لال ہو گیا، گرم گرم ہو گیا، اللہ کے اس ولی نے اسی توے پر چپل اتار کر لنگے پیر کھڑے ہو گئے. اسی توے پر چپل اتار کر لنگے پیر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا لوگوں میں نے اس دعوت میں 2 سوکھے روٹیاں کھائی ہے. یہ کہہ کر نیچے اتر گئے اور اترنے کے بعد سارے دعوت میں آنے والوں سے اس بزرگ نے فرمایا جتنے آپ لوگ ہیں سب ایک ایک کر اس چولہے پہ ٹھہر کر جو تم یہاں دعوت میں کھائے خالی اس کا حساب دو، خالی اس کا حساب دو. اب زندگی میں کیا کھا وہ نہیں، ابھی جو دعوت میں تم نے کھایا ہے نا کیا کیا کھایا اس چولہے پہ ٹھہر کر کہو. سارے لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور ہم اگر اس پہ کھڑیں گے تو جل کر کباب ہو جائیں گے. یہ آپ کی جو ہے نا کرامت ہے کہ آپ کے تنوں کو آگ نے اثر نہیں کیا. اگر ہم ٹھہر جائیں گے تو ہمارا حال برا ہو جائے گا. اب دیکھیں اللہ والے کون ہوتے ہیں. کس کو ولی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ولی وہ نہیں کہ ہوا میں اڑ کر بتا دے، ولی وہ نہیں کہ جو آپ کے دل کی بات بتا دے. ارے بھائی دل کی بات بتانے والے کئی جادوگر بھی آج دنیا میں مل جائیں گے آپ کو. اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے. نیوز لیب نیوز پہ دیکھ لے کہ غیر مسلم حضرات آپ کے دلوں کی بات بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا اس کو آپ ولی سمجھ جائیں گے؟ نہ. ولی تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. اب اللہ والے کس طرح تربیت کرتے تھے؟ اس بزرگ نے فرمایا لوگوں تم ایک معاملے سے توے پہ لنگے پیر کھڑنے سے خوف ڈر رہے ہو، کر قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سورج کو 1.25 میل کے فاصلے پر کر دے گا. آج سورج کروڑوں میل دور ہے اور گرمی میں دھوپ زیادہ تیز ہو جائے تو ہمارا حال برا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے اس ولی فرماتے ہیں قیامت کے دن سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہو جائے گا، بالکل قریب آ جائے گا اور زمین کو اللہ تعالیٰ تانبے کی بنا دے گا. حدیث میں ہے کیا بنا دے گا؟ زمین کو تانبے کی بنا دے گا. آج دیکھیں معاملے سی دھوپ میں ہم لوہے پہ ختم نہیں رکھ سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن ساری زمین کو اللہ کے حکم سے تانبے کی بن جائے گی. پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے پھر اس زمین پر سورج قریب آ گیا ہے، زمین تانبے کی ہو گئی ہے اور تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ 5 سوالات کرے گا کہ تم نے جوانی کیسے گزاری. پہلا سوال جوانی دی تھی میں نے گزاری، کیا کیا جوانی میں. دوسرا سوال کہ جو علم میں نے دیا تھا اس پہ عمل کتنا کرا. تیسرا سوال کمایا کیسے، حلال ذریعے سے یا حرام ذریعے سے. پھر جو ہے نمازیں کیسے پڑھی، عبادتیں کیسے کی. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، یہ 5 سوال تو اللہ کرے گا ہر بندے سے قیامت کے میدان میں، کیونکہ یہ حدیث ہے اور حدیث کا انکار نہیں کر سکتے. جب ہر ایک کا سوال فون جگہ میں رکھ لو، بولو فون رکھے، یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ یہ یاد رکھیں، ہوٹلوں میں چبوتروں میں نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مسجد میں آنا بھی عبادت ہے. بولیے محبت سے سوال. آپ دیکھیں نیت جب بھی مسجد میں آئے نا، ایک نیت سے مت آئے کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، یہ ایک نیت ہے. لیکن آپ اور 8-10 نیت کر سکتے ہیں. آپ ہر نیت کا اللہ تعالیٰ الگ الگ ثواب عطا فرمائے گا. ایک آپ مسجد میں آ رہے اس کا ثواب مل گیا. دوسرا آپ یہ نیت کریں کہ مسجد میں اگر بیان ہو تو ادب سے سنوں گا، کیونکہ بیان مقرر کی عزت نہیں ہے، قرآن حدیث کی عزت ہے. پھر کہہ رہا ہوں ادب قرآن حدیث کا ہے. ہاں تو یہ نیت کریں آپ. ایک تو مسجد میں بیٹھنے کی الگ نیت، پھر بیان سننے کی الگ نیت، پھر تیسری نیت یہ کرے کہ انشاءاللہ جو سنا جائے گا اس پہ عمل بھی کروں گا. صرف مسجد میں آنے کا ثواب الگ، یہ نیت یعنی بیان سننے کا ثواب الگ، پھر اس پر یہ نیت کرنا کہ عمل کروں گا اس کا ثواب الگ. دیکھیے آپ تو حدیث میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ میری امت میں ایسے بندے ہیں عمل تو نہیں کریں گے لیکن عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کی اچھے نیتوں کی وجہ سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا. بلکہ ایک مثال دی حضور نے کہ میری امت میں کچھ بندے ایسے ہوں گے
ان کی نیت اتنی اچھی ہوگی اللہ کے لیے، کہیں گے یا اللہ اگر پہاڑ کتنا سونا ہوتا، پہاڑ کتنا سونا میرے پاس ہوتا تو سب تیری راہ میں خرچ کر دیتا، تیرے نام پر خرچ۔ نیت اچھی ہے۔ حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اس کی نیت اچھی تھی اللہ کے لیے کہ پہاڑ کتنا سونا ہوتا تو تیرے نام پر خرچ کر دیتا، یعنی کہ اس کے پاس تھا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت اچھی ہے۔ تو مسجد میں آئے نا تو پورا بیان سننے کی نیت رکھے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت رکھے۔ آپ اپنے آپ کو بولے یار تو پہلوانوں میں، روڈیوں میں، ہوٹل میں 4 گھنٹے بیٹھتا، جب بے چینی نہیں ہوتی مسجد میں کہے کی بے چینی، مسجد میں ادھر ادھر دیکھنا کہے گا، یہ اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنے آپ کو ٹٹولے۔ اس کو بزرگان دین کی زبان میں کہتے ہیں مراقبہ کرنا، اپنے آپ کو ٹٹولنا کہ تو ہے کیا، تو کہاں بیٹھتا ہے وہاں سکون ملتا ہے۔ اور آج دیکھیں نا ہمارا حال ہی ہو گیا ہے۔ ایک مشین کی ایک مثال دے کر بتاتا ہوں۔ اگر ایک مشین، بندہ کسی چیز کا مشین ہے، بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن اگر وہ مشین میں خرابی آ جائے، اس کے ٹوٹل وہ خراب ہو جائے تو بندہ اس کو اٹھا کر کوڑ میں پھینک دیتا ہے۔ جب آپ اس سے پوچھتے ہیں یار اس کی اتنی عزت سے تو رکھتا تھا، بولے جب تک یہ کام چل رہا تھا میں نے رکھا، لیکن اب یہ ایسا خراب ہو گیا اس بننے کے لائق نہیں، میں نے اٹھا کر پھینک دیا۔ تو آپ کے پاس کسی مشین کی بھی عزت تب تک ہے جب تک وہ کام کرے، لیکن جب وہ خراب ہو جائے تو آپ اس کو اٹھا کر پھینک دیتے، کوڑ میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے کہ ہم جب تک اللہ کے یہاں عزت والے تھے، جب تک ہم قرآن حدیث کے عمل کرنے والے اور اس کا ادب کرنے والے تھے، تب تک اللہ نے ہماری عزت رکھی۔ 313 کو 1000 پر بھاری کر کر بتا دیا، تب تک عزت رکھی۔ لیکن جب سے ہم نے اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دی تو ہمیں کوڑ کی طرح پھینک دیا گیا ہے، بس ہر طرف سے ہمیں دبایا جا رہا ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ کا بہت زیادہ۔ آپ کریں گے پہلے کی قوم کے لوگوں پر عذاب آتا تھا، کیسے آتا تھا؟ اگر آپ دیکھیں آدم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، زکریا علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، ایسا عذاب آتا تھا کہ اس عذاب میں وہ ساری قوم کو مٹا دیا جاتا تھا۔ وہ عذاب آتا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ اللہ اس کے نبی کی نافرمانی کرتے تھے۔ عذاب آیا، ساری قوم چلے گئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم دیکھے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم میں گناہ اتنا زیادہ عام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور وہ فرشتے زمین پر آ کر ایسی چیخ مارے اللہ کے حکم سے کہ سارے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ اللہ کا عذاب، ساری قوم ختم ہو گئی۔ چند لوگ جو لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، پھر ان کے ذریعے سے انسان آگے بڑھے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کسی قوم پر اللہ کا عذاب آگ کا آیا، کسی قوم پر اللہ کا عذاب پانی کا آیا، کسی قوم پر اللہ کا عذاب پتھروں کا آیا، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، آسمانوں پر۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کا صدقہ ایسے عذاب ہمارے امت میں نہیں آئے۔ ہاں پہلے کے ہمارے گناہ کیا کم ہے، کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، مجھے بتایا نماز کے علاوہ بھی ہم کیا نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہر چیز سیلفش ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ ہم نماز ہی تب پڑھیں گے جب ہمارے کام بنے، کام نہیں بنے نماز کہے گی، عبادت کہے گی۔ تو ہر چیز میں ہمارا سیلفش ذہن بن گیا ہے، نہ بڑا چھوٹوں کی عزت کرتا، نہ چھوٹے بڑوں کی عزت کر رہے ہیں، نہ معاملہ، نہ میاں بیوی کے حقوق دیکھ لے، ماں باپ کے حقوق دیکھ لے، پڑوسیوں کے حقوق دیکھ لے، نمازوں کا معاملہ دیکھے، مسجدوں کی ویرانیاں دیکھ لے۔ اتنے غلطیاں ہونے کے بعد بھی عذاب نہیں آ رہا ہے، تو ایسا عذاب جو مکمل قوم تباہ برباد ہو جائے یہ تو آ نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے آقا زمین پر جلوہ فرما ہے۔ لیکن ہاں ایک عذاب آ رہا ہے کہ ہماری قوم تتر بتر ہو رہی ہے، مسلمان کئی ہزاروں کی تعداد میں بچیاں مرتد ہو رہے ہیں، کافروں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہے ہیں۔ یہ عذاب کا ایک ذریعہ نہیں تو پھر کیا؟ مجھے بتائیے، مسلمان قوم کی بچیاں جو ہے غیروں کے ساتھ مکالہ کر کر اپنے ایمان اور عقیدے کو تباہ برباد کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ گھروں سے خیر اور برکت ختم ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ بندے کو تھیٹروں میں دل لگ رہا ہے، جوئے کے اڈوں پر دل لگ رہا ہے، شراب کے اڈوں پر دل لگ رہا ہے، لیکن مسجد میں دل نہیں لگ رہا، یہ بھی تو اللہ کا ایک عذاب ہے کہ مسجد میں بیٹھنے میں ہم بے چین نظر آ رہے ہیں۔ غور کرے کہ آج ہمارا حال کیا ہے، نہ کمائی میں برکت رہی، نہ گھر میں برکت رہی، نہ عمر میں برکت رہی، نہ رزق میں برکت رہی۔ ہمارے خیر بچیاں جو ہے جو مشن چلا رہے غیر مسلم اس میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو غور کرے یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہی ہے جو ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ ہمیں وارن کیا جا رہا ہے، اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ سے آگ سے بچاؤ، اللہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ غور کریں یہ عذاب ہی ہے ایک طرح کا۔ خیر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس بزرگ نے فرمایا کہ 5 سوال قیامت کے دن اللہ کرے گا، آپ سے ہر ایک سے کرے گا، ہم سب اس میں ہیں
کہ جوانی کا حصہ گزارا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یعنی کیسا کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور دوسرا کرے گا علم کتنا حاصل کیا، پھر عمل کتنا کرا، نمازیں پڑھے، عبادتیں کی. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، آپ سے سوال کو میں کر رہا ہوں، کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے نا. اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ ہر غیب کی خبر جانتا ہے. لیکن جب اللہ جانتا ہے تو پوچھ رہا کیوں؟ جانتا ہے کہ ہم جوانی کیسے گزارے، ہمارے بولنے پر تھوڑی اللہ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کیا. سمجھ رہے آپ بات؟ ہمارے بولنے پر تھوڑی اللہ کو معلوم ہوگا کہ ہماری جوانی کہاں سے گزاری، کیسا گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. ہاں، کمانے کا معاملہ بھی اگر کوئی بندہ حلال ذریعے سے کما بھی رہا ہے نا، حرام جگہ خرچ بھی کر رہا ہے. کوئی حرام ذریعے کما رہا ہے تو حلال جگہ خرچ کر رہا ہے. سمجھے آپ؟ دور چل رہا ہے ایسا. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا دیکھیں، ایک بندہ حلال روزی کما رہا ہے، خرچ شراب پہ کر رہا ہے، خرچ جو ہے سود پر کر رہا ہے، خرچ جو ہے ناجائز کاموں میں کر رہا ہے، گناہ کے کاموں میں کر رہا ہے. اور ایک بندہ حرام ذریعے سے کما رہا ہے اور گیارہویں کر رہا ہے. اب وہ جو ہے غریبوں کی مدد کرتے نظر آ رہا ہے، معلوم ہے حرام ذریعے سے کما رہا ہے. تو خیر، میں آپ کو یہ سوال کر رہا ہوں، کیا ہمارے بتانے سے ہی اللہ کو معلوم ہوگا یا اللہ ہر چیز کو آپ پہلے سے جانتا ہے؟ سو مل کر بولے، اللہ پہلے سے جانتا ہے نا. جب اللہ پہلے سے جانتا کہ ہم جوانی کہاں گزارے، مال کیسا کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنی عبادت کرے، ہم نے کہا پھر یا اللہ یہ سوال کر کیوں رہا ہے، سوال کر کیوں رہا ہے؟ تو یہاں میں آپ کو بتا دوں، سوال کرنا یہ بات آتا نہیں ہے. سوال اس لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوف دلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے. یاد کر کیا 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 تو نے، اللہ کو سب معلوم ہے. لیکن میں ایک جواب دیتے ہوئے وہابیوں کو ایک بیان ریکارڈ ہو رہا ہے. وہابی کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. جب اسے پوچھو کیوں نہیں ہے بھائی، کیوں نہیں ہے، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہمیں اے حبیب جو تم نہیں جانتے تھے ہم نے سب بتا دیا ہے. اور میں نے علم غیب پر جمعہ میں بھی کئی بار خطاب کر دیا ہے. لیکن وہابی کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک مرتبہ حضور گھر میں تھے، دروازہ پہ کھٹکھٹا آیا تو سرکار نے اندر سے پوچھا کون؟ تو صحابی نے کہا میں. تو اب یہ وہابی کہ دیکھیں حدیث میں کیا آیا، ایک جنے کھٹکا مارا، حضور نے اندر سے پوچھا کون ہے باہر، اور تم کہہ رہے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کیا معلوم ہوتا ہے. تو یہاں نبی کو دروازے کے باہر کون تھے نہیں معلوم ہے. حضور پوچھ رہے کون ہے باہر، کون ہے باہر پوچھ رہے. تو میں نے کہا اچھا، یہ سوال کرنا کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی بات نہیں معلوم حضور کو؟ بولے ہاں، یہ سوال بتا رہا ہے کہ حضور کو غیب کی بات نہیں معلوم ہے. میں نے کہا پھر اللہ بھی سوال کر رہا ہے بندوں سے کہ تمہیں جوانی کہاں سے گزاری، علم کہاں سے خرچ کیا، مال کہاں سے کما، کہاں خرچ کیا. کیا اللہ پر بھی یہ فتویٰ لگے گا کہ اللہ کو نہیں معلوم؟ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں، سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیب کی بات نبی نہیں جانتے. سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیب کی خبر حضور نہیں جانتے. اگر یہ معاملہ حضور پر ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہ بھی تو سوال کر رہا ہے کہ تم نے جوانی کہاں گزاری. لہذا حضور سوال اس لیے کرتے تھے تاکہ آنے والے کو گھر کے کسی کے گھر جا، کیونکہ نبی آتا ہے لوگوں کی تربیت کے واسطے. تو وہ صحابی کو جانتے کہ کون غلام باہر کھڑا ہوا ہے، پھر بھی سرکار نے بولا کون ہے باہر؟ کہا حضور میں ہوں. میں کون؟ کہا میں ہوں. سرکار نے فرمایا میں نہیں، نام بولو. کہا حضور میرا نام یہ ہے. تو سرکار نے تب لوگوں کو کہا ہے ایمان والو، آج کے بعد کسی کے گھر جاؤ، دروازے پہ کھٹکھٹاؤ تو میں مت کو اپنا نام بولا کرو. اصل یہ سنت بتانا حضور کو مقصد تھا، ورنہ اللہ کے بتانے سے نبی سب جانا کرتے ہیں. تو خیر، سوال کر لینا کا مطلب یہ نہیں کہ غیب کی خبر نہیں جانتے، ورنہ یہ فتویٰ اللہ کی ذات پر بھی لگ جائے گا معاذ اللہ. ایسا نہیں ہے. اللہ پاک سوالات کرے گا ہر ایک بندے سے. تو تمام آصف بن حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس تقریر پر جو دعوت میں جو مالدار جتنے لوگ آئے تھے رونے لگے، کہنے لگے بزرگان دین سے کہ حضور اب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تھا اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرو. بولنا سبحان اللہ. آخرت کی فکر پیدا کرو تاکہ تمہارے حالوں پر رحم کیا جائے، تاکہ تمہارے معاملات پر رحم کیا جائے. یہ معاملہ ہوتا ہے. اس لیے میں آج کا ٹاپک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اندر سے آخرت کی سوچ ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہم بدل نہیں رہے. ہم سمجھ رہے کہ بھائی
باتیں تو ہم ایسے کریں جیسے باتیں نبی کرتے تھے. یہ ہے نماز کا حساب کتاب ہوگا, آپ جھوٹ بول رہے اس کا حساب کتاب دینا ہوگا, آپ فلاں کر رہے یہ کام ہے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے, سب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب دینا. لیکن عمل میں انہوں زیرو نظر آتے, انہوں کچھ بھی عمل نہیں کرتے. دوسروں کو تو بڑے بڑے باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں. ہاں زیادہ تر آج کے, میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن زیادہ تر ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے اس دور میں کہ جو باتیں تو بڑی کرتے ہیں عمل میں زیرو نظر آتے ہیں. تو کیوں, وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں آ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر شوق کا جذبہ نہیں آ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہماری فکر آخرت سے ختم ہو گئی ہے. ہم نے سوچنا چھوڑ دیا آخرت کے بارے میں, قبر کے بارے میں, آخرت کے بارے میں. جبکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم روزانہ 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کیا کرو. موت کی دعا مت مانگو, لیکن موت کو یاد کیا کرو. اور یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ اس سے دل نرم پڑتا ہے, بندے کو عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. موت کو یاد کیا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, موت کو تم یاد کیا کرو روزانہ 20 مرتبہ. کبھی ہم نے ایک مرتبہ بھی یاد کیا؟ غور و فکر. بزرگان دین جو ہوتے تھے اللہ والے, یہ اپنی صحبت میں اپنے مرید کو, اپنے متقید کو رکھ کر آخرت کی فکر اور سوچ کو بھر دیتے تھے, اور ایسا بھر دیتے تھے بندہ تنہائی میں بھی ان کا مرید ہوتا تو گناہ نہیں کرتا, غلط کام کے قریب نہیں آتا. تو پیری مریدی خالی قوالی کا نام نہیں ہے, پیری مریدی خالی کھانا کھلانے کا نام نہیں ہے. پیری مریدی اصل میں نام ہے بندے کے اندر اچھی عادتیں ڈالنا, مرید کے اندر اچھی عادتیں ڈالنا, گندی عادتوں کو باہر نکالنا, اور اچھی عادتوں کا اچھی اخلاق اس کے اندر ڈالنا, اچھی مزاج اس کے اندر ڈالنا, اچھے خیالات اس کے اندر ڈالنا. یہ سارے اولیاء اللہ کا کام رہا ہے, سارے بزرگوں کا یہی کام رہا ہے. اس لیے تو ان کے مریدوں میں آپ دیکھیں, غریب نواز کے مریدوں میں کون کون نظر آتے ہیں؟ نظام الدین اولیاء نظر آتے ہیں, بابا فرید نظر آتے ہیں, قطب الدین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نظر آتے ہیں, بندہ نواز نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ غریب نواز نے اپنے مریدوں کے اندر وہ سوچ اور فکر پیدا فرمائی ہے آخرت کی. جب تک آپ اپنے اندر یہ آخرت کی فکر پیدا نہیں کریں گے تو آپ کی عادت بدلنے والے نہیں ہے. تو پہلا کام, اگر آپ یہ چاہتے ہیں, اور چاہنا بھی چاہیے ہم ایمان والے الحمدللہ, ہم چاہنا بھی چاہیے کہ ہماری عادت بدلے, ہمارے اندر ہمارے مزاج نرم ہو. کیونکہ بھائی شوق, جب ہمارے اندر نیکی کا شوق ہی نہ ہو, یا نیکی کا شوق ہی نہ ہو, تو پھر آپ نیکی نہیں کر سکتے, چاہے کوئی چیز بھی ہو. شوق ہی ختم ہو گیا ہے. مطلب کیا ہے؟ غور کریں کہ بات پر, پانی پینے کب پیتے؟ جب پیاس لگے تو آپ پانی پیتے ہیں. تو نیکی کی بھی پیاس نہیں ہونا چاہیے, عبادت کی پیاس ہونا چاہیے, تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو, جذبہ پیدا ہو. تو بزرگان دین اپنے مریدوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ان کے اندر عبادت کا شوق پیدا کیا کرتے تھے, اصل میں عبادت کا شوق پیدا کیا کرتے تھے. دیکھ لیں پھر ان کے مریدین, پھر دنیا سے وہ مرشد کے کہنے پر دنیا کے کونے کونے میں جا کر دین اسلام کی خدمت کی, اور لوگوں کو کلمہ پڑھا کر آگے تک اسلام کو پھیلایا ہے. تو خیر, میرا مقصد یہ ہے کہ ہم بدلتے کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا بدلو, اور ایمان والو اپنے آپ کو بھی بدلو, اپنے اہل و عیال کو بھی بدلو, اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ. جس آگ کا ایندھن جو ہے پتھر اور انسان ہے, اس دوزخ کی آگ کو اللہ تعالیٰ جو ہے, جس کا ذکر میں نے ابھی حدیث کی روشنی میں کیا ہے, اس دوزخ کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو جلائے گا اور پتھروں کو جلائے گا. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوزخ کے اندر ایک ایسا گڑھا ہے, اس گڑھے کا نام لم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اس گڑھے کا نام کیا ہے؟ لم. اور وہ گڑھا اتنا خطرناک ہے کہ اس گڑھے سے خود دوزخ بھی پناہ مانگتا ہے. غور کرے, سستی آ رہی, کاہلی آ رہی تو ذرا دور کر کے میری باتوں کو سنیے. دوزخ کی حدیث میں آتا ہے, دوزخ کے اندر ایک گڑھا ہے, اور وہ گڑھا اتنا خطرناک ہے کہ دوزخ خود اس سے پناہ مانگتی ہے. آپ کو معلوم ہے دوزخ کے اندر 7 طبقے ہیں. یہ سمجھے کہ 7 قلعہ, ہر ایک کو اپنے مشرک کو الگ رکھا جائے گا, منافق کو الگ رکھا جائے گا, گناہگار کو الگ رکھا جائے گا, ہر ایک کو اس کے حساب سے. دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب حدیث میں آتا ہے, سب سے ہلکا, اس سے ہلکا دوزخ کوئی عذاب نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ دوزخی کو آگ کے جوتے پہنائے جائے, دوزخی کو آگ کے
جوتے پہنائے جائیں گے. یہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب، اس سے ہلکا نہیں، اس سے ہلکا نہیں. اب اندازہ کرے دوزخ کی آگ، دوزخ کے گڑے کا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، اچانک ایک دھڑم سی آواز آئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچانک آواز کہیں کی تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 سال پہلے ایک پتھر کو اللہ نے دوزخ میں پھینکا تھا، آج جا کر زمین میں لگا. دوزخ کی گہرائی کا اندازہ کریں آپ کہ 70,000 سال کے بعد اس کی تل میں پتھر لگا ہے. اور اس کی آگ کا اندازہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ آگ جو دنیا کی دکھ رہی ہے وہ آگ دوزخ کی آگ کے سامنے بالکل یوں سمجھیے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک سوئی کی نوک کے برابر کی آگ کو 70,000 بار دھویا گیا دوزخ میں سے نکال کر، پھر زمین پر پہاڑ پر رکھا گیا تو پہاڑ پگھل گیا اور اس کی بھاپ سے دنیا کی آگ بنی ہے. تو دوزخ کی آگ کا اندازہ کیا کرے. اور ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. دوزخ پر ہر ایمان والے کو یقین رکھنا ضروری ہے. آپ کہیں گے پیر بچا لیں گے، آپ سوچ رہے ہوں گے بزرگان دین بچا لیں گے. یقیناً پیروں کی، بزرگوں کی شفاعت قیامت کے دن اللہ قبول ضرور کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا بات پر کہ تم جو ہے نمازیں چھوڑو، تم جو ہے شراب پیو، تم جو ہے لوگوں کا مال کھاؤ، تم جو ہو ماں باپ کو گالی دو، تم جو ہو پڑوسیوں کو تنگ کرو اور پھر کہو کہ پیر بچا لے گا. نہ، جس کا تم حق دبا رہے ہو، چاہے وہ تمہارے ماں باپ ہو، تمہارے بیوی ہو، آج تم اپنے گھروں میں بیویوں کو رکھ کر غیر عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہو اور بیوی کو تڑپاتے ہو، ترساتے ہو. کھانے کے لیے تڑپانا، لباس کے لیے تڑپانا، خواہشات کے لیے تڑپانا. بیوی تو تڑپ رہی ہے اور تم باہر رنگلیلیاں مناتے ہو، باہر غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہو. تو یاد رکھو اس کا بھی حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو کھینچ کر کہے گا اس کو دوزخ میں ڈالا جائے. فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے تو نیکیاں زیادہ ہے، اس کی عبادتیں زیادہ ہے، پھر اس کو دوزخ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ اپنے بیوی پر ناحق کے ظلم کیا کرتا تھا. بیویوں پر ناحق کے ظلم کرنا، ماں جب بیوی کے پر ناحق کے ظلم کرے تو قیامت کے دن اللہ اس کے نیکیوں کو نہیں دیکھے گا. ذرا غور کریں اس جملے پر حدیث پاک میں، بیوی پر ناحق کے ظلم کرے، اس کا حق ادا نہ کرے اور اس کے جو ہے خواہشات کو ادا نہ کرے، اس کو گھر میں رکھ کر غیروں کے ساتھ لنگریلیاں بنائے. اندازہ کرے بیوی کا حق ادا نہیں کرنے پر قیامت کے دن اس کے کوئی نیکیاں کام نہیں آئیں گے. تو ماں باپ کو جو حق ادا نہ کرتا ہو، ماں باپ کو جو بلا وجہ تک کرتا ہو، جب بیوی کے معاملے میں یہ ہے ماں باپ کا درجہ تو بیوی سے زیادہ ہوتا ہے، ان کو تکلیف پہنچانے والوں قیامت کے دن. اور آپ کو ماننا پڑے گا یہ ساری باتیں حدیث میں ہے اور حقیقت ہے. خیر میں آپ کو بتا رہا تھا دوزخ میں ایک گڑھا ہے، اس گڑھے کا نام لملم ہے. اور یہ کون خبر دے رہے ہیں؟ غیب کی دبئی، غیب کی خبریں دینے والے. دیکھیے آپ پھر کہتے ہیں نبی کو کچھ نہیں معلوم. میں نے کہا یہ دوزخ کے اندر گڑھا ہے، گڑھے کا نام لملم ہے، پھر خود دوزخ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے. یہ کس نے بتایا؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے بتایا ہے. وہ لملم جو گڑھا ہے نا، وہ گڑھا خود اس سے دوزخ پناہ مانگتی ہے. حدیث میں آتا ہے سرکار سے پوچھا حضور اس گڑھے کے اندر جس سے دوزخ بھی ڈرتی ہو اس کے اندر ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر جو ہے اونٹ کی گردن کے برابر بچھو ہے. اونٹ کی گردن کے برابر بچھو ہے اور اس بچھو کے 70,000 منہ ہے. اس بچھو کے 70,000 منہ ہے اور ہر منہ میں ایک ایک زہر کی پوٹری ہے. اور اس کے اندر ڈالا کس کو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر بے نمازی کو ڈالا جائے گا. جو نماز نہیں پڑھتے اس گڑھے میں ڈالا جائے گا جس گڑھے سے خود جہنم پناہ مانگتے ہو. اس گڑھے کے اندر ڈالا جائے گا. وہ بچھو جو اونٹ کے گردن کے برابر کے بچھو ہوں گے اور جب بے نمازی کو ڈھسیں گے تو اس کا زہر 70,000 سال تک اس کے جسم میں رہے گا. اس کا زہر کا اثر 70,000 سال تک رہے گا. یہ بے نمازی کا معاملہ ہے، زنا کا معاملہ الگ ہے، ماں باپ کو تنگ کرنے کا معاملہ الگ ہے. یہ سارے معاملات، سود کھانا، غیبتیں کرنا، حرام کھانا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم بدلتے کیوں نہیں ہے؟ ہمیں معلوم ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے پھر بھی بولتے ہیں. ہمیں معلوم ہے یہ بات کو کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے پھر بھی نماز چھوڑتے ہیں. ہمیں یہ بات معلوم ہے شراب پینا گناہ ہے پھر بھی پیتے ہیں. ہمیں یہ بات
بات معلوم ہے ماں باپ کو گالی دینا گناہ ہے پھر بھی دیتے ہیں. ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ بیوی کا حق ادا نہ کرنا گناہ ہے پھر بھی بیوی پر ظلم کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی فکر کو ختم کر دیا ہے آخرت سے. جب بندے کی فکر آخرت سے ختم ہو جاتی ہے بندہ بے باک ہو جاتا ہے, اور بے باک بے حیا بے مروت ہو جاتا ہے. حیا اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. بے مروت, نہ اس کا دل کسی پر رحم کھاتا ہے, نہ وہ خود پر رحم کرتا ہے, نہ دوسروں پر رحم کرتا ہے. بے مروت ہو جاتا ہے اور بے حیا ہو جاتا ہے. حدیث پاک آپ نے نہیں سنی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ایک جسم کی طرح ہے. اگر حیا نکل گئی تو ایمان بھی چلا جائے گا. تو بندہ بے حیا ہو کر نمازیں چھوڑ کر, وجہ میں آپ کو سب سے اہم بتا رہا ہوں, یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں, وجہ صرف ایک ہے کہ ہماری سوچ آخرت سے ختم ہو گئی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہو تو پہلا کام اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرو. کریں گے نا انشاءاللہ. مطلب کیا ہے کہ مرنا ہے, موت کو یاد رکھو. حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ موت کی دعا مت مانگو, موت کی دعا مت مانگو, لیکن موت کو یاد کرو. اس سے دل نرم ہوتا, مزاج نرم ہوتی. لوگ دھوکہ دینے سے پہلے ارے مرنا ہے, ڈر جاتا بندہ اللہ سے. نہیں مروں گا تو جواب کیا دوں گا, مروں گا تو میرا حال کیا ہوگا قبر کے اندر. جب قبر کے اندر تنہائی میں ہم اب ذرا غور کریں کہ آپ سو رہے ہو اور سوتے سوتے آپ نے خواب دیکھا کہ بھیانک بلا آپ کے سینے پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ تمہارے حلق میں ڈال کر تمہارے خون چوس رہی ہو, چیخ مار کر آپ اٹھتے ہیں. اس خواب کی کیفیت کا حال آپ کو معلوم ہے. آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں, آپ ڈر جاتے ہیں, بے چین ہو جاتے ہیں, اور ڈر ڈر کر تو ایک دن تک آپ کی آواز نہیں نکلتی. بعد میں اپنے ماں اپنے باپ کو یہ خواب بیان کرتے ہیں. لیکن مجھے بتاؤ, یہ خواب میں آپ نے دیکھا تو آپ ڈر کر یہ معاملہ ہو گیا, تو خبر کے اندر تو آپ تنہا رہیں گے نہ. آج کس کے پر آپ کما رہے ہو, کس لیے آپ حرام کما رہے ہو؟ وہ ماں باپ کے لیے. میں ان ماں باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اپنے بچوں کو, کوئی ماں باپ میں سمجھتا ہوں اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ حرام کما کر رہا, لیکن حالات آج ایسے ہو گئے ہیں کہ نہ ماں باپ کو فکر ہے اولاد کی, نہ بیوی کو فکر ہے اولاد کی, بلکہ قیامت کے قریب حدیث پاک میں تھوڑا میں کیا ہے اشارے درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اگر کسی کو آپ میں سے کسی کو بے چینی سستی آ رہی تو ایک آ جائے, ایک بھی بندہ بیٹھے گا لیکن چہرے سے بتائے کہ مولانا ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ چہرے آپ کا, یہ چہرہ آئینہ ہے آپ لوگ کا, چہرہ بتا دیتا ہے کہ سستی سے سن رہے ہیں یا جذبے سے سن رہے ہیں. ہاں یہ چہرہ آنا, دل میں غم ہو تو چہرے سے ہی پتہ چلتا, دل میں خوشی ہو تو چہرے سے ہی پتہ چلتا. چہرہ ہے نا انسان کا, دل میں خوف ہو تو چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے. تو خدا کے واسطے بے چینی مت کریے, اپنے آپ کو سنوارے. بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں کہ موت کو یاد کرنے سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے, یاد بھی کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کوئی ماں باپ, میں نہیں کہتا کہ ماں باپ حرام کما کے لاؤ, لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ نہ ماں باپ کو فکر ہے کہ بچہ کیا کما رہا ہے, نہ بیوی کو فکر ہے شوہر کیا کما رہا ہے. اس لیے قیامت حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے کر جائے گی. ایک عورت 4 مردوں کو ساتھ لے جائے گی. کہا حضور کیوں؟ وہ کہا اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کا بیٹا, اس کا شوہر. ایک عورت باپ کو لے جائے گی, بھائی کو لے جائے گی, بیٹے کو لے جائے گی, شوہر کو لے جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ شوہر کو کہے گی بھائی کچھ بھی لا, کیسا بھی لا, میری خواہش پوری کر. تو کیا کما کر چوری کر لا, ڈاکہ دار کر لا. میں دیکھ رہا ہوں آج کے روڈیو پہلوانوں کی بھی معلوم ہے کہ شوہر روڈی ہے, پہلوان ہے, لوگوں کا مال ہڑپ کر رہا ہے, زمینیں ہڑپ کر رہا ہے. اور آج تو حال یہ ہو گیا, شرم حیا کا معاملہ یہ ہو گیا ہے, لوگوں کی زمینیں ہڑپ کے کھا گئے, چھٹیوں کا لاکھوں روپے دبا کے کھا گئے, او بڑی بلڈنگ بنا رہے اور اوپر لکھ رہے ہاذا من فضل ربی. میں نے کہا شرم کرو, یہ تم ہاذا من فضل, میں ہر ایک بلڈنگ بنانے کی بات, اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلڈنگ بنانا گناہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں حرام اور ناجائز پیسے ہے. باپ کو معلوم ہے کمائی کیا کر رہا ہے, ماں کو معلوم ہے کمائی کیا کر رہا ہے, بیوی کو معلوم ہے کمائی کیسی کر رہا ہے, پھر بڑی بلڈنگ بن رہی ہے, لکھا جا رہا ہے ہاذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. جبکہ ماں جانتی ہے چوری کا پیسہ ہے, بیوی جانتی ہے چوری کا پیسہ ہے. آج تو حال یہ ہوگا, بندہ اگر جائز کام کرے تو ماں بھی ڈانٹتی ہے, شوہر بھی ڈانٹتا ہے, بیوی بھی ڈانٹتی ہے, سب خاندان والے نہیں آ جاتے ہیں. وہی شخص غلط کام کر آ جائے, حرام کام, تو ماں بھی چھپاتی ہے, بیوی بھی چھپاتی ہے, خاندان والے بھی چھپاتے ہیں. مجھے بتا, آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے؟ میں نے کہا مجھے بتائیے آپ,
دوسری شادی کرنا گناہ ہے یا جائز ہے؟ جائز ہے. اگر کوئی شخص دوسری شادی کر رہا ہے, اب آپ کے ذہن میں سوال اگر دوسری, یقیناً سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا اگر تم ایک نہیں تو 2 کرو, 2 نہیں تو 3 کرو, 3 نہیں تو 4 کرو. آپ 4 شادی کر سکتے ہیں, لیکن یہ بتا کر جو ہے ہم خوش تو ہو جاتے ہیں 4 کا شادی کرنا جائز ہے. لیکن میں نے کہا قرآن کا آگے والی آیت بھی پڑھو, ذرا اس کے آگے بھی آیت پڑھو. اس کے آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ 4 کرنا جائز ضرور کہا, لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اگر سنبھال کر سکتے ہو تو. اگر سنبھال سکتے ہو, ایک نہیں سمجھے جا رہی, اس کا حق برابر ادا نہیں کر رہے. نہ نام نفتا کے بارے میں تمہیں معلوم ہے تو دوسروں کو, ایک کو چھوڑ کر دوسرے کر لانا گناہ نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی گناہ تو نہیں ہے, لیکن حق ادا نہ کرنا یہ تو گناہ ہے نا. حق ادا کرنا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ 4 کر سکتے ہو. یہ کافر بھی مشرکین بھی ان آیتوں کو لے کر ٹی ویوں پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں, ایک ٹی وی ڈیبیٹوں کو پہلے تو دیکھو مت, ہے ذہنہ خراب. 99% میڈیا پہ جھوٹ بتایا جاتا ہے, 99% جھوٹ بتایا جاتا ہے. یہ چیزیں جو نا جیسے ہم چپلے باہر چھوڑ کر آتے ہیں نا, یہ ٹی وی کا ڈیبیٹ, یہ نیوز ڈیبیٹ, یہ سب باہر چھوڑ کر آنا چاہیے. 99 قرآن میں سورہ نساء میں اللہ نے 4 کرنے کی اجازت دی, لیکن یہ 4 کرنے کی اجازت اللہ قرآن میں دے رہا, اللہ قرآن میں دے رہا. یہ آیت پڑھ کر مشرکین بھی ہمیں کہتے دیکھیں ہم مسلمان عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اسلام میں ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے, لہٰذا تم یہاں آ جاؤ. نئی باتیں کر رہے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ کہنا 4 کر سکتے, میں نے کہا یہ آیت کا آدھا حصہ ہے, پورا حصہ پڑھ کر سناؤ. اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اگر 4 کر سکتے ہو تب کرو, تب تم ان کا حق ادا کر سکتے ہو تو, ورنہ آگے کیا فرمایا؟ ورنہ تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. میں نے کہا یہ آیت کا پورا حصہ واحد کا اللہ پاک نے, ورنہ تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. میں نے کہا یہ بھی آیت پڑھو. تو خیر بندہ اگر گناہ کر آ جائے تو سب چھپاتے ہیں, اور وہی دوسری شادی کر آ جائے لیکن سنبھالنے کے قابل ہے, حق ادا کر سکتا ہے بیوی کا, پھر بھی کر آ جائے, بیوی لڑ رہی ہے, ماں لڑ رہی ہے, خاندان لڑنے آ رہا ہے, وہی زنا کر آ جائے, غلط کام کر آ جائے, سب چھپانے کے لیے تیار ہے. تو لہٰذا ایک عورت جو ہے نا 4 مردوں کو دوزخ میں لے کر جائے گی. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرمایا تھا. حالات وہی ہو گیا ہے. بس آپ مجھے بتائیے موت آئے گی وہاں پر دم, اگر جو لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, حرام کا بارے میں, ان سب کو کہوں گا ایک چیز تو ہے بات, موت. اس کو کسی کو اختلاف نہیں ہے, کب بھی آ سکتی ہے. آج کس کے لیے آپ کما رہے ہیں؟ لوگوں کا زمین ہڑپ رہے ہیں اولاد کے لیے, لوگوں کا مال ہڑپ رہے ہیں اولاد کے لیے, اپنے لیے, یہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے. آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ ایک بنگلہ بنا لینا اچھی زندگی ہے, لگژری کار رکھ لینا اچھی زندگی ہے, پیسہ ہی اچھی زندگی ہے؟ بلکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو, ایمان لانے کے بعد عمل کرو اور ثابت قدم رہو. اللہ فرماتا ہے جو ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرتا ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں اس کو اچھی زندگی عطا فرماؤں گا. ورنہ 10 بلڈنگ والوں کو آپ نے نہیں دیکھا, ایک بندہ فٹ پاتھ اور پیپر لگا کر اچھا سو جاتا ہے, ایک بندہ فٹ پاتھ اور پیپر بچھا کر سکون سے سو جاتا ہے. 10 بلڈنگیں ہیں, اس کو دیکھ کر وہ بھی رش کرتا ہے یار میرے پاس 10 بلڈنگیں, فلاں اتنا پیسہ ہے, سکون نہیں ہے, نیند نہیں ہے, بی پی بڑھا ہوا, شوگر بڑھا ہوا, کاش اسی پیسے سے مجھے نیند مل جاتی. وہ سوچتا ہے کہ آج ایک پیپر بچھا کر فٹ پاتھ پہ سونے والا آرام سے تو سو رہا ہے. تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں صرف کمانا ہی اچھی زندگی نہیں ہے, اللہ کو راضی رکھنا ہی اچھی زندگی ہے. موت آئے کہ کیا اب چلے کمائے بلڈنگ میں بلڈنگ بنا رہے. میں پھر کہہ رہا ہوں حلال کمانا کوئی گناہ نہیں, بلڈنگ بنانا کوئی گناہ نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اللہ کو ناراض کرتے ہوئے مت کماؤ, کسی کا مال دبا کے مت کماؤ, سود کے ذریعے مت کماؤ, کسی کی زمینیں ہڑپ کر مت کماؤ, کسی کا ظلم کر نہ کماؤ, یتیموں بیواؤں کے نام پر پیسے لے کر مت کماؤ. اگر کمانا ہے تو اپنے ہاتھ کی کمائی کماؤ. لوگ کہتے ہیں مولانا ہاتھ کی کمائی میں اتنا پیسہ نہیں آتا کہ ہم اچھی زندگی گزار سکے. میں نے کہا یہ شیطانی وسوسہ ہے. غوث اعظم تو اپنے ہاتھ کی کمائی کا لباس ایسا پہنتے تھے کہ اس وقت کا راجا نہیں پہن سکتا تھا جو لباس غوث اعظم پہنا کرتے تھے. کس نے آپ کو یہ بتایا کہ حلال کمانے میں اتنے پیسے نہیں آتے ہے؟ آپ کماؤ تو صحیح, آپ ارب پتی بن سکتے ہیں, لیکن محنت کا کماؤ, کیونکہ اللہ دیکھیں رزق دینے والا تو اللہ ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں جنگل میں بیٹھا تھا, ایک لومڑی کو میں نے دیکھا
کہ وہ لومڑی کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے. میں نے کہا پھر بھی وہ زندہ ہے، کھاتی کیا ہوں گے یا اللہ؟ یہ کہنا تھا. شیر آیا شکار کر کر کچھ کھا کر اس کے سامنے پھینک کر چلے گیا. وہ لومڑی جو ہے نا اسی کو کھا کر زندگی گزارے. تو شخص کہنے لگا یا اللہ یہ تو بڑا تیرا کرم تو رزاق ہے کہ شیر آ کر اپنا کھانا کھا کر دوڑ کر چلے گیا، لومڑی کو تو نے اس کے ذریعے غذا دے دی. اب میں کام نہیں کروں گا، محنت نہیں کروں گا، بس ایک جگہ بیٹھ کر تیرا ذکر کرتا رہوں گا. اب تو مجھے کھانا دے. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا. جب پیاس جان پر آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا اور فرمایا جب تک تم مارکیٹ نہیں جائے گا اور ایک ذریعے سے کمائے گا نہیں تب تک میں تجھے رزق نہیں دوں گا. اب وہ گیا مارکیٹ جا کر کما کر رہے. یا اللہ راز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بس تیرے ہاتھ میں ہے لومڑی والی زندگی گزارنا یا شیر والی زندگی گزارنا. کما اپنے ہاتھ سے شیر والی زندگی. تو محنت کرنے میں بندہ یہ خیال نہ کرے کہ میں کیا کماؤں گا کا بس جلدی امیر بننا ہے، جلدی کروڑپتی بننا ہے. آپ کو یہ جلدی امیر بننے کے لیے بھائی یہ سب نہیں دیکھنا پڑے گا. میں نے کہا سارے شیطانی باتیں چھوڑو. اللہ نہ کرے اگر آپ جلدی امیر بننے کی شکل میں روڈیوں پہلوانوں کے ساتھ رہ کر لوگوں یتیم و بے سہاروں کا مال کھا کر بلڈنگ بنا بھی لی، محل بنا بھی لیا، لگژری کار گھر کے سامنے کھڑا بھی لی، لیکن یاد رکھو ایک دن پھڑک سے موت آئے گی. مریں گے آپ، ہم بھی مریں گے، آپ بھی مریں گے. جب موت آئیں گی نا وہی خاص دوست جو آپ کے آگے پیچھے پھرتا تھا، کیونکہ وہ مالدار آدمی ہے نا، خاص دوست ہے، مالدار آدمی ہے جس کے آگے پیچھے میں وہی خاندان والے جو آپ کی عزت کرتے تھے. عزت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ بڑے اور نیک آدمی ہیں، عزت اس لیے کرتے آپ پیسے والے ہیں. وہی خاندان والے جب آپ مریں گے نا فون جائیں گا دوستوں کو آپ کے گھر سے، فون جائے گا آپ کے رشتہ داروں کو آپ کے گھر سے، کیا فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. جانتے وہ کیا کہیں گے؟ اچھا کب اٹھا رہے؟ کب اٹھا رہے؟ بولے ظہر میں اٹھا رہے. اب یہ صاحب ظہر میں نہیں آتے، 1:25 کو آتے، 1:30 بجے نماز 25 منٹ کو جائے. اور کبھی زندگی میں ٹوپی نہیں پہنا، اس وقت ٹوپی پہن لیں. کہیں کو آ رہے جنازے میں. ارے بھائی اگر میں نہیں گیا تو لوگوں نے ان کا خاص دوست بن کے پھرتا تھا، نہیں جنازے میں نہیں آیا. وہ اللہ کے لیے نہیں آیا، بس لوگوں کے ڈر سے آ گیا ہے. بس آپ کے بڑی مشکل سے جنازے میں پڑے گا، بڑی مشکل سے قبرستان میں ٹھہرے گا، اس کو فون آتے رہیں گے، ہاں ابھی مٹھی ڈال رہے، ہاں ابھی گڑے میں اتارے، ہاں ابھی اس کے اوپر سے پتھرے رکھ رہے، ہاں ابھی مٹھی ڈال رہے، اس کو فون پہ فون آ رہے، ابھی آ رہا ہوں چلے مٹھی ڈالے آپ کو. اگر اللہ نہ کرے آپ کے جنازے میں آنے والے عاشق رسول ہے تو وہ فاتحہ پڑھیں گے، ورنہ تو وہ حال وہی ہوگا مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. آپ کو گڑے میں ڈال کر چلے جائیں گے. وہاں نہ دوست آپ کے ساتھ ہے، نہ پیسہ آپ کے ساتھ ہے، نہ رشتہ دار آپ کے ساتھ ہے. وہاں صرف کیسا کمایا ہے، اعمال آپ کے ساتھ ہے، عقیدہ آپ کے ساتھ ہے، ایمان آپ کے ساتھ ہے. خدا کے واسطے ان باتوں کو ذہن میں رکھو، اپنی فکر کو آخرت سے جڑا لو، دونوں آخرت میں کامیابی ہو جائے گی. میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، بالکل ٹائم قریب آ گیا ہے، بار بار یہ کہہ رہا ہوں اپنی آخرت کو یاد کرو کہ مرنے کے بعد جو ہے آپ کے پاس آپ کے اعمال اور کا ایمان ساتھ آئے گا اور کوئی ساتھ نہیں آئے گا. تو پہلی چیز اپنے آپ کو سدھارنا ہے. بندہ سدھرتا کیوں نہیں؟ تو میں پہلی وجہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی سوچ آخرت سے جڑنا چاہیے، تب آپ کے اندر سدھار آئے گا. بولنا سبحان اللہ. آپ بدلیں گے انشاءاللہ، آپ میں تبدیلی آئیں گے انشاءاللہ، آپ نمازی بنیں گے انشاءاللہ. کب؟ جب آپ کی سوچ آخرت سے جڑ جائے. کیوں؟ کیونکہ میں نے بار بار کہا بندہ جو سوچتا ہے وہی عادت بن کر باہر نکلتی ہے. آپ نے سوچا ہوگا نا گھر سے چلا جمعہ نماز میں جا کر پڑھیں گے قرآن پل درگاہ میں، کل سوچا ہوگا، کوئی صبح میں سوچا ہوگا، کوئی اب سوچا ہوگا. سوچے بازی تو یہاں ہے نا، سوچا پہلے ہے تو سوچ عادت بنتی ہے، سوچ عادت بنتی ہے، سوچ عادت بن کر باہر نکلتی ہے. تو بزرگان دین اپنے مریدوں کے اندر کی سوچ میں آخرت کی فکر پیدا کرتے تھے. مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا یہ فکر پیدا کرتے تھے. اس لیے بزرگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو، ساری زندگی انسان تو انسان، انہوں نے جانوروں پر بھی رحم کیا ہے. انسان تو انسان ہے، جانوروں پر بھی وہ رحم کرنے والے بنتے تھے. ان کے اخلاق، ان کی مزاج. پہلی وجہ تو ہماری سوچ آخرت سے ہونا چاہیے، ہوگی تو انشاءاللہ. اور دوسری وجہ ہم سدھرتے کیوں نہیں ہے، دوسری وجہ تکبر. سمجھا؟ تکبر یہ بندے کے اندر آ جائے نا، تکبر پھر اس کو سدھرنے نہیں دیتا. تکبر کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سامنے والے کو ذلیل سمجھنا. اس کو کہتے ہیں تکبر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سب مل کر کیا کہتے ہیں؟ تکبر.
تکبر یہ ہر ایک کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سامنے والے کو ذلیل سمجھنا، یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے تکبر. آپ دیکھیں فتوح الغیب میں غوث اعظم سے ایک مرید نے آ کر پوچھا، کتاب روایت ہے 40واں خطبہ اگر آپ پڑھیں گے، غوث اعظم کے پاس ایک مرید آیا اور آ کر پوچھ رہا ہے، اے شیخ عبد القادر جیلانی مجھے ایک بات بتائیے کہ بندہ اللہ کا ولی کیسے بنے گا؟ بولنا سبحان اللہ. بندہ اللہ کا ولی، ولی کا مطلب اللہ کا محبوب، اللہ کا دوست، اللہ کے قریب. تو غوث پاک سے ایک مرید آ کر پوچھ رہا ہے میں اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں، بتائیے اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ حافظ قرآن سے پوچھو کہ حافظ کیسا بنتے ہیں، محدث سے پوچھو محدث کیسے بنتے ہیں، خطیب سے پوچھو خطابت کیسا کرتے ہیں، امام سے پوچھو امامت کیسا کرتے ہیں، ولی سے پوچھو ولی کیسے بنتے ہیں. ہاں سوال دیکھیں غوث پاک سے ہوا تو غوث اعظم نے فرمایا کہ تیرے اندر 4 چیزیں تیرے اندر ہے، اس کو نکال تو اللہ کا ولی بن جائے گا. بہت آسان رستہ دیا غوث پاک، لیکن آسان بولنے میں ہے لیکن عمل کرنے میں کیا ہے؟ اگر مرشد یا استاد کا ساتھ ہو تو بڑا. تو غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں وہ 4 چیزیں اندر سے نکال. اس مرید نے کہا حضور وہ 4 چیزیں کیا جو ہمارے اندر سے نکل جائے تو میں اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے، وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا غوث پاک نے پہلی چیز حسد نکال. بولنا سبحان اللہ. حسد جانتے ہیں آپ کس کیا ہے؟ حسد کا معنی کیا؟ حسد ہا سین دال، حسد. حسد کا معنی کیا ہے؟ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کہ سامنے والے کی کوئی دولت مند آدمی آپ کو نظر آ جائے اور آپ کو اتنی تکلیف ہو جائے کہ اس کی ساری دولت میرے پاس آ جائے وہ فقیر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد. اگر کوئی عالم ہو جائے ارے سارا یہ میرے پاس آ جائے یا ظاہر ہو جائے، کوئی گورا خوبصورت نظر آ جائے وہ سارا خوبصورتی میرے کو آ جائے، کالا کلوٹا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد. کبھی حسن کے لیے، کبھی مال کے لیے، کبھی علم کے لیے. اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسد بندے کے نیکیوں کو ایسا کھا جاتی ہے جیسا سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. بندے کے نیکیوں خط نمازیں پڑھے حسد کر رہا اور اس کا کاروبار اچھا چل رہا، میرے پاس آنا میں فقیر ہو جانا، حسد. آپ کو ایک بات بتاؤ، جادو جو آج کل عام ہوتے جا رہا ہے بالکل، خاص طور حیدرآباد میں بھی یہ کئی ایسے جادوگر آپ کو ملیں گے، جبکہ جادو جو ہے نا ہے اس کا ذکر قرآن میں اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا، سامری جادوگر کا ذکر کیا ہے. تو میں نے غور کیا کہ جادو کی وجہ کیا ہے، بندہ کب جادو کراتا کسی کے اوپر، حالانکہ جادو کرنا حرام، کرانے والا بھی حرام کر. جبکہ جادو میں بعض جادو ایسے ہوتے ہیں جس میں شرکی کلمات ہوتے ہیں، شرک باتیں ہوتے ہیں، جادو کرنے والا اسی وقت مشرک ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کو چھوڑ کر وہ مورتیوں سے مدد مانگتے ہیں، جادوگر کی بات کر رہا ہوں، اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسرے لوگ مذہب کے لوگوں کی مدد مانگتے ہیں. تو جادو یہ ہوتا کب ہے، بندہ کب کراتا ہے؟ حسد اس کی پہلی وجہ ہے. جب بندہ کسی سے حسد کرنے جلسی کرنے لگ جاتا ہے تو دیکھتا ہے سامنے والا ذرا باڈی بلڈر ہے، ابا میرے سے زیادہ باڈی، کس میں حسد نہیں آیا؟ کاروبار کا معاملہ، دولت کا معاملہ، حسن کا معاملہ، علم کا معاملہ، رشتہ داری کا معاملہ، کسی بچی کو اپنے بس میں کرنے کا معاملہ، کس میں جادو بتائے حسد نہیں آ رہا. آج یہاں تک میں نے دیکھا کچھ باڈی بلڈر بیچارے اپنی محنت کر کے، بلکہ میں کہتا ہوں اپنی محنت کر اپنی باڈی بنانا، میں کیونکہ حدیث میں آیا اللہ کی بارگاہ میں طاقتور مومن کی عزت ہے. بولو نا سبحان اللہ. کوئی غلط نہیں، اپنے صحت کا خیال رکھنا کوئی غلط نہیں ہے، بس نیت یہ ہونا چاہیے اس صحت سے میں اللہ کی عبادت کروں گا. نیت یہ ہونا چاہیے کہ اسی صحت سے میں عبادت کروں گا. میں ان باڈی بلڈروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پہلوان تو ہو جاتے ہیں لیکن رمضان جیسے مبارک میں روزے نہیں رکھتے. کہتے ہیں ہمارے پاس ہمیں پہلوان ہے نا کھانا پڑتا ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. میں نے کہا شرم کرو، ایسی باڈی پر لعنت ہے، ایسی باڈی پر جو تمہیں اللہ کی عبادت میں رکاوٹ کرتی ہے. ایسا تو دبلا پتلا آدمی تم سے بہتر ہے جو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. تو خیر حسد جو ہے نا باڈیوں پر آتی ہے، اتنا باڈی پلر ہوگا میں اس کو جادو کرا دوں، کیونکہ لڑ نہیں سکتے، منہ پہ کچھ بول نہیں سکتے. تو سب سے پہلے وجہ حسد کی وجہ سے بندہ جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے. یاد رکھیے حسد، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ حاسد کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسا حسد بندے کے نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. حسد بہت خطرناک چیز ہے. یہ اپنے اور حسد کا معنی کیا ہے کہ سامنے والے کی ساری خوبیاں میرے پاس آ جانا، انہیں فقیر ہو جانا، اس کو کہتے ہیں حسد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟
اسد. اور اب یہ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اپنے اندر سے یہ مزاج نکال. بولو نا سبحان اللہ. یعنی تو حسد کرنا چھوڑ دے لوگوں سے. کہا حضور میں کر لیتا ہوں. دوسرا کیا ہے؟ غوث اعظم نے فرمایا تیسرا غیبت کرنا چھوڑ. بولو یار سبحان اللہ. یہ تھا خانقاہوں میں تربیت دینے کا طریقہ مریدوں کو. غیبت کرنا چھوڑ. پہلے غیبت کہتے ہیں کس کو؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت ہے کیا؟ یہ الگ الگ عنوان ہے لیکن میں ایک ایک حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. غیبت ہے کیا؟ سرکار نے فرمایا غیبت اس کو کہتے ہیں کہ ایک بندے کی بات تو نے اس کے پیٹھ پیچھے کہی, یعنی کہ وہ بات تو جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے, غلط بھی نہیں کہہ رہا ہے, سچ کہہ رہا ہے, لیکن وہ غیبت ہے. مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ گڈا ہے اور آپ نے اس کی پیٹھ پہ او گڈے کو, یہ غیبت ہے. ایک بندہ نے کچھ بات کی ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے آپ بات کر رہے ہیں, غیبت ہے. اور سرکار کے حدیث پاک میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیبت سگے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کا برابر گناہ ہے. سگے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر. غیبت اتنی عام ہو گئی ہمارے اندر. سامنے دور سے آ رہا اب دیکھ اس کا کیسا مذاق اڑاتا ہوں, اس کے کام پر, اس کی حرکتیں دیکھ, اس کی عادتیں دیکھ, اس کے بولنے کا طریقہ دیکھ, یہ ہے انہیں بلا ہے. اب اس کو اشارہ قریب آ گیا, چار دوست بیٹھ گئے, اس کی غیبت کرنا شروع, اس کا مذاق بنانا شروع. وہ چلا جائے, اگر بات ایسا نہیں ہے تو اس کو تو سامنے جی 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 کرتے انہیں جاتے اس کو گالی دے رہے. میں نے کہا یہ غیبت ہے. غیبت جو ہے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں آنے کہ وہ بات صحیح ہے جو کہہ رہے ہیں آپ, پھر بھی اس کے پیٹھ پیچھے کہنا غیبت ہے. اور غیبت جتنا بڑا بدترین گناہ ہے تو زنا سے بھی بدتر ہے. زنا سے بھی بدتر, یہ عام ہو گیا ہے, اتنا عام ہو گیا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو غیبت کی عادت نکال. بولو نا سبحان اللہ. میں اس ٹاپک پہ لمبا جائے گا غیبت اگر بولو. ہاں کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹھ پیچھے بھی آپ ان کی برائی کر سکتے ہیں, بلکہ کرنا جائز بھی ہے. ہر مسلمان کے لیے کچھ لوگ ہیں ان کی برائی آپ کر سکتے ہیں ان کے پیٹھ میں. کون؟ ایک تو وہابی. بولنا سبحان اللہ. ان کے پیٹھ پیچھے بولنا وہ غیبت نہیں ہے بلکہ لوگوں کا ایمان بچانا ہے. ان کو بتانا ہے کہ وہابیوں سے بچو, تو ان کے عقیدے کیا ہے آپ کو بتانا پڑے گا, وہ کیا حرکتیں کرتے وہ آپ کو بتانا پڑے گا. ایک تو وہابی, دوسرا روڈی, جس کے ذریعے سے آپ کا پیسہ جانے کا خطرہ ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو. کوئی ایسا بدماش آدمی جو آپ کا جان بھی نقصان کر سکتا ہے یا مال بھی نقصان کر سکتا ہے, دوسروں کہنا بھائی اس کے قریب مت جاؤ, وہ بڑا خطرناک آدمی, آپ کا جان بھی جا سکتی ہے مال بھی جا سکتا ہے, تو یہ غیبت نہیں ہے. ظالم لوگوں کے ساتھ ظالم لوگوں کی پیٹھ پیچھے بات کرنا, وہابیوں کے پیٹھ پیچھے بات کرنا, یہ غیبت میں نہیں آتا. اس کے ہٹ کے ہر مسلمان کی غیبت سے آپ بچیں گے نا انشاءاللہ. چلے غوث اعظم فرماتے ہیں اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو غیبت کی عادت نکال. دوسرا اور تیسرا غوث اعظم نے فرمایا ریاکاری نکال. بولنا سبحان اللہ. ریاکاری نکال. ریاکاری کہتے کس کو ہے؟ حدیث میں آیا ہے یہ شرک خفی ہے, چھوٹا شرک ہے. دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا, دکھاوے کے لیے کسی کو سلام کرنا, نیت دل میں بڑا بغض بھرا ہوا ہے, دشمنی بھری ہوئی ہے, پھر بھی سلام کرو زبردستی کا, بولے چھوڑو اس کو سلام کر لے. تو دکھاوے کے لیے عبادت کرنا اس کو ریاکاری کہتے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں ریاکاری کو اپنے اندر سے نکال. اور تیسرا, اب اہم بات ہے, تیسرا غوث اعظم فرماتے تکبر اپنے اندر سے نکال. بولو نا سبحان اللہ. بولے محبت سے, تکبر اپنے اندر سے نکال. حدیث میں سرکار حدیث میں آتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اللہ مثال دے کر سمجھاتا ہے. اللہ فرماتا ہے چادر میرا کبر ہے, چادر میرا یعنی تکبر میری چادر ہے. تکبر صرف اللہ کے لیے جائز, تکبر میری چادر ہے. حدیث میں سرکار فرماتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے, اللہ حدیث قدسی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تکبر میری چادر ہے. حالانکہ اللہ چادر سے پاک, جسم سے پاک, جسمانیت سے پاک, لیکن سمجھانے کے لیے اللہ کہتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے, اور جو تکبر کر رہا ہے وہ گویا میری چادر کو کھینچنا چاہتا ہے, اور جو میری چادر کو کھینچے گا میں اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دوں گا اور آخرت میں بھی ذلیل کر دوں گا. تو تکبر اپنے اندر رہا ہے. بندہ عبادت میں, مسجد میں آنے سے, نیک کام کرنے سے, ایک تو فکر اگر صحیح ہو جائے تو عبادت کرے, دوسرا تکبر بھی اس کو روکتا ہے. چھوڑو یار میں نماز پڑھوں, میں گناہ کیا کروں نماز پڑھنے کے واسطے, یہ لے تکبر. اور ایسا تکبر میں کیونکہ اپنے آپ کو سر جھکانا, وہ کہتا میرا سر جھکے,
میں ہر مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن متکبر کی بات بتا رہا ہوں، تکبر کی بات کر رہا ہوں کہ میرا سر میں کہیں کو جھکاؤں اللہ کے بارگاہ میں. ایسا کوئی مسلمان کرتا نہیں، لیکن خیال آ سکتا ہے کسی کو، تکبر ہوتا ہے. ایسا خیال فرعون کو آیا تھا. قرآن میں ذکر ہے نا، فرعون کیا کہتا تھا؟ میں خدا ہوں. دوسرا خدا آیا کہاں سے؟ تو قرآن کے بارے میں یہ پتا چلا. تو ایسے لوگ رہیں گے تکبر، تو تکبر کی وجہ سے بندہ دیندار نہیں بنتا. تو اگر آپ دیندار بننا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو تکبر نکالیں. غوث اعظم سے مرید نے پوچھا، حضور حسد میں نکال لوں گا، یعنی حسد کی عادت میں نکال لوں گا، غیبت کی عادت کو بھی ختم کروں گا، ریاکاری بھی ختم کروں گا، اور تکبر بھی نکالوں گا. یہ 4 عادتیں میں نکال لوں گا. محنت کروں گا، جنگلوں میں بیٹھوں گا، اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی محبت میں نکال لوں گا. اگر یہ 4 عادتیں نکال لوں گا تو اللہ مجھے کیا دے گا؟ بولنا سبحان اللہ. غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تو یہ 4 عادتیں اپنے اندر سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے دل پر غائب کی خبروں کو روشن کر دے گا. بولنا محبت سے سبحان اللہ. غوث اعظم فرماتے ہیں غیب کی بات تو اللہ ان کے دلوں پر بھی ڈال دیتا ہے جن کے دل ان 4 چیزوں سے صاف ہو جاتے ہیں. جب مرید کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ غوث پاک کے عقیدے اپناؤ، بزرگان دین کے عقیدے اپناؤ. یہ اولیاء کے عقیدے ہی آپ کو سیدھا راستہ چلائیں گے، اللہ تک پہنچائیں گے. تو تکبر جو ہے آپ کو سدھرنے کا موقع نہیں دیتا. آپ کے اندر تکبر ہے، یہ آپ کو معلوم کیسے ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں، اس کی کچھ پہچان ہے. اگر یہ پہچان آپ کے اندر ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے اندر تکبر ہے. اب دیکھیے میں آپ کو بتا پہچان، بات ختم کر رہا ہوں، صرف 2 منٹ مجھے دیجیے. اگر یہ عادتیں جو میں گنا رہا ہوں ان میں سے ایک عادت بھی آپ کے اندر ہے تو اسی وقت توبہ کر لے مسجد میں بیٹھے بیٹھے، کیونکہ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. توبہ کر لے. اگر اللہ نہ کرے یہ عادتیں آپ کے اندر ہے تو آپ دیکھیں، پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں عادتیں کیا کیا آپ کے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے. اب آ جائے تکبر کس کو دے. اب پہلی عادت بتا رہا ہوں، ایسا آدمی کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کے باوجود، یعنی کسی کو تکلیف پہنچایا، زیادتی کرنے کے باوجود بھی معافی نہ مانگے. جانتا ہے میں نے غلطی کی ہے، میں نے اس کو ستایا ہے، میں نے تکلیف پہنچایا ہے، معافی نہ مانگے. ایسا آدمی کہ جو ظلم و زیادتی کرنے کے باوجود بھی معافی نہ مانگے اور زیادتی کرنے کے باوجود بھی معافی مانگنے تیار نہ ہو، نہ کبھی اپنی غلطی تسلیم کرے گا. تکبر اور جس کے اندر ہے وہ ظلم زیادتی کرنے کے بعد معافی بھی نہیں مانگے گا اور نہ یہ کہ میں غلط نہیں ہوں، اپنی غلطی کو مانے گا نہیں، تو سمجھ جاؤ اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر تکبر ہے. اب آئے حدیث میں سرکار نے فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے کے بار بار تکبر ہو اللہ اس کو جنت میں نہیں ڈالے گا. رائے کا دانہ دیکھا آپ نے؟ یہ تو بزرگان دین محنت کر کے تکبر نکالتے تھے. میں بتاتا تھا اگر آپ کو تکبر کیسے نکالا جاتا ہے، بزرگوں نے کیسے عمل کر کے بتایا ہے. تو خیر اب حدیث میں ذہن میں رکھے، رائے کے دانے کے برابر تکبر کسی کے دل میں ہو اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو تکبر کی پہلی نشانی کہ وہ ظلم کرے گا اور غلطی ماننے کو تیار بھی نہیں ہوگا، یہ تکبر کی نشانی ہے. اب آ جائے دوسری آپ کو بتاتا ہوں، جب کسی سے بات کرے گا تو اکثر جھڑک کر کرے گا، جھڑک کر بات کرے گا، یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. اور تیسرا، ایسا آدمی نصیحت کرنا یا کسی سے مشورہ لینا انتہائی بھاری سمجھے گا، بلکہ بعض وقت اسے اپنے بات سے ذلت اور عار تصور کرے گا. اگر کوئی سے نصیحت کرے ایسا نہیں کرنا، انہیں بولے گا نہیں میرے کو نصیحت کرے گا، چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو. تکبر وہ کہے گا نہیں میرے کو نصیحت مت کرو. اگر نصیحت کوئی کرے گا تو یہ کرے گا میری بے عزتی کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ سمجھ جائے کہ یہ تکبر ہے. اب آگے دیکھیں آپ تکبر کی اور نشانیاں، اللہ نہ کرے یہ عادتیں آ کر ہمارے اندر ہے تو بھی توبہ کریں، کیونکہ متکبر کو ہدایت نہیں ملتی، تکبر والے کو ہدایت. ہاں اس زمین پر سب سے پہلا گناہ تکبر ہوا ہے. وہ بولے وہ کیسا؟ میں نے کہا ابلیس نے یہ کہا نا میں آدم سے بڑا ہوں، میں کیوں جھکوں، میں آدم سے اچھا ہوں، بڑا ہوں. تو تکبر کیا، اور تکبر کا معنی یہی ہے نا کہ سامنے والے کو ذلیل سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، یہی تکبر کا معنی ہے. لہٰذا تکبر کے بہت سے علامات بزرگان دین نے یہاں بیان فرمایا ہے. اب اس کا علاج بتا دوں انشاءاللہ. میں 2-3 باتیں کہ وقت ختم ہو گیا. تکبر کا آسان سا علاج، سب سے آسان
اب آپ سمجھ گئے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جب بیماری معلوم ہو گئی ہمیں یہ بیماری ہے تو ڈاکٹر ہی تو علاج بھی بتائیں گا نا، یہ بیماری کر رہا ہے تو یہ گیا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا اللہ نہ کرے ہمارے اندر یہ چیز ہو اور آپ چاہتے کہ مولانا کوئی علاج تو ہے تاکہ یہ تکبر ہمارے اندر ختم ہو، میں نے کہا ہاں حدیث میں ہے، سارے طبیبوں کے طبیب نے ہمیں بتایا ہے، سارے نبیوں کے نبی نے ہمیں اس کا علاج بتایا ہے۔ کہا اس کا علاج کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول، ہاں کیا پیارا علاج اور آسان علاج، بہت آسان علاج بتا رہا ہوں، تکبر آپ کے دل میں کبھی نہیں آئے گا انشاءاللہ، اور دیندار آپ کی مزاج بنے گی۔ کیونکہ میں نے ابھی کہا بندہ دیندار کیوں نہیں بنا، اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کر رہا ہے؟ دو وجہ سے، ایک اس کی فکر آخرت سے ختم ہو گئی ہے تو اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرو، دوسرا اپنے اندر سے تکبر ختم کرو، تم دین بدل جاؤ گے، تم دیندار ہو جاؤ گے، تمہارے اخلاق سدھر جائے گے، تمہارے گھروں میں بھی دین کا ماحول آ جائے گا، تمہارے بچیاں تمہارے بچے انشاءاللہ پھر بھٹکیں گے نہیں۔ وہ دوسرے تکبر کا علاج کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کو سلام کیا کرو، بولو نا سبحان اللہ۔ چھوٹا ہو تو چھوٹا، یہ نہ سمجھ میں چھوٹا، بڑوں کو بڑا یہ نہ سمجھے میں چھوٹوں کو سلام کیوں کروں۔ میرے آقا علیہ السلام کی عادت پاک تھی کہ جس سب سے پہلے حضور، یا چھوٹا دکھتا ہے بڑا، پہلے حضور سلام کرتے ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اکثر کوشش کی کہ ہم سلام پہلے کریں حضور کو، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا، بولو نا سبحان اللہ، کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ حضور ہمیں پہلے سلام کر دیتے تھے۔ بلکہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے یہاں تک لکھا جو لوگ عاشق میں مدینہ پاک میں حاضری دینے جاتے ہیں، حضور کے قبر مبارک پر سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ لوگ سلام بعد میں کرتے ہیں، پہلے حضور اس کو سلام کر چکے ہوتے ہیں۔ آج بھی یہ عادت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں، آج بھی سرکار کی یہ سنت مبارکہ، قبر پہ جانے کے بعد بھی مسلمان جو ان کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے آتے ہیں وہ سلام بعد میں کرتے، حضور پہلے سلام کر چکے ہوتے ہیں۔ تو سلام کو عام کرنے سے تکبر جاتا ہے، بس مطلب والا سلام نہ ہو۔ آج کل مطلب کے بھی سلام ہوتے ہیں نا، قرضہ دینا ہے، جا کے ابا کو سلام بولو، میں کہیں کا سلام سمجھ جاؤ کچھ دینا ہے نا، ابا کو سلام بولو، امی کو سلام بولو، دادا کو سلام بولو، بھائی سلام اللہ کی رضا کے لیے کیا دل نرم پڑے گا انشاءاللہ۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں آخرت کی فکر پیدا کرنے والا بنائے، اللہ تکبر سے، حسد سے، ریاکاری سے، غیبت سے ہمارے سینوں کو اللہ پاک فرما دے، ہمارے سینوں میں علم نافع کو داخل فرمائے، دین سے، اسلام سے محبت داخل فرمائے، بزرگوں کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیمات پر عمل کرنے والا بھی بنائے۔ جتنے لوگ بوڑھے بچے نوجوان جتنی دیر سے مسجد میں بیٹھے، مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان تمام کو سچا عاشق رسول بنا اور ان کی نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب